السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 13 ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے، سانسوں کو گنتے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کپڑے بدلنے کے بعد نیند کی گولی لے کر سو گیا تھا اور وہ تب سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انگ انگ میں فکر اور انجانا سا خوف سمایا ہوا تھا۔ نیند اڑ چکی تھی، سکون غارت ہو چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اس روپ میں دیکھ کر اس کا دل بہت سے اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ بے طرح پریشان ہو رہی تھی۔ قہر برساتا لہجہ اور شعلہ چھلکاتی آنکھیں تو جیسے ذہن میں سما گئی تھیں۔ اسے اس قدر اذیت میں دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مسز شیرازی نے روکا تھا تو اسے رک جانا چاہیے تھا، شاید اسے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایک یتیم بچے کے لیے پتھر ہوتے دل کو کسی اور طرح سے موم کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچا، مگر وہ ایسا کیسے کرتے؟ مسز شیرازی اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی اور فارس اس نے تو دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ ایک حتمی جملہ، پتھر پہ لکیر جیسا، ریان کا ذکر اور اس کی لہو رنگ آنکھوں سے جھلکتی واضح تنبیہ۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات اس سے فارس وجدان نے کہی تھی، وہ جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس طرح سخت لفظوں میں ایک حد نمایاں کرے گا، ایک راستہ اور اس راستے سے جڑی خطرناک منزل کا اشارہ دے گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی وجہ سے اپنے اور اس کے درمیان ایک خط کیسے کھینچ سکتا ہے؟ کیا اس یتیم کا معاملہ اتنا ہی سنگین، اتنا ہی پراذیت اور اتنا ہی گراں ہے اس کے لیے؟ اس نے گہری سانس لے کر اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ مسز شیرازی کا غم ایک طرف، ریان کی فکر دوسری طرف اور فارس کا اشتعال آمیز رویہ تیسری طرف تھا۔ ایک ذرا سی امید کے بات کر کے مسئلہ حل کر لے گی تو یہ امید خاک ہو گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس نے ہتھیلی کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ فارس کی طرف سے کچھ اطمینان کر کے سونے کی کوشش کی تو بار بار اس کا چہرہ آنکھوں میں آنے لگا۔ وہ کتنا غصے میں لگ رہا تھا اور کس قدر اجنبی سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اسے بہت اندر تک دکھ ہوا۔ رات کروٹیں بدلتے، خود سے الجھتے اور سچویشن کو سوچتے گزر گئی۔ بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہی، اس کا خیال آتا رہا، اس کی فکر ہوتی رہی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اس کی تلاش میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ راہداری میں نیم تاریکی تھی، دیوار گیر کھڑکیوں سے صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سورج کی روشنی ابھی زمین پر نہیں اتری تھی مگر اجالے ہر سو پھیل چکے تھے۔ اس نے فارس کو کچن میں کھڑے دیکھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ یقیناً اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا۔ آہٹ پر ذرا سا رخ بدل کر اسے دیکھنے لگا، نظروں سے نظر ٹکرائی۔ اس کی سرخ و متورم آنکھیں ایک دم سے خالی اور ویران سی لگ رہی تھیں۔ جنت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کیبنٹ بند کرتے اس نے جار رکھ دیا، آنچ دھیمی کر دی۔ قہوہ بنا رہا ہوں، تم پیو گی؟ اس کا لہجہ نرم تھا، تاثرات میں کوئی سختی نہ تھی، نہ ہی انداز اور رویے سے کسی تلخی کا شائبہ ہو رہا تھا۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے فکر اور پریشانی میں ساری رات سوتے جاگتے آنکھوں میں بتا دی تھی اور وہ صبح سویرے یوں مخاطب ہو رہا تھا جیسے گزشتہ شب ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جیسے اس نے سخت رد عمل نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی بات پر مشتعل ہوا تھا۔ آنکھوں میں فکر اور دل میں اضطراب لیے اس نے کسی قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے دی۔ فارس کی پشت اب اس کی طرف تھی، وہ سر جھکائے خاموشی سے قہوہ بنا رہا تھا۔ آگ کے نیل گوں شعلوں پر رکھا ابلتا ہوا صاف پانی اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلی میں انگلیاں پھنسائے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی صحیح کرتی ہوئی۔ فارس نے کپ میں قہوہ ڈال کر اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں بھاپ اڑاتے کپ پر جمی رہیں، پھر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ خیال تھا شاید اب وہ کچھ کہے گا، وضاحت دے گا یا کوئی بات کرے گا۔ ممکن ہے وہ نرمی سے کچھ سمجھا دے یا اپنے رویے کی وجہ بتا دے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بے حد نارمل لہجے میں جنت سے طبیعت کا پوچھا، بالکل ویسے ہی جیسے روز پوچھا کرتا تھا۔ پھر اپنے مصروف شیڈیول کا حوالہ دیا۔ 11 بجے میٹنگ تھی، اسے 9 بجے نکلنا تھا، 12 بجے تک واپسی متوقع تھی۔ اسے مسز شیرازی کو ویکلی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ چند ایک سوالات کا مختصر جواب دیتی وہ نہ سمجھے کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فارس کا رویہ سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے گزشتہ شب ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختلاف نہیں ہوا تھا، نہ اس نے غصہ دکھایا تھا، نہ اشتعال میں آیا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ کوئی سوال استفسار نہ کر سکی، نہ یہ پوچھ سکی اس نے ایسا کیوں کیا، نہ رویے کی وجہ جان سکی۔
یہ حق اس کے پاس نہیں تھا۔ فارس وجدان کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ شب اس پہ یہ حد واضح ہوئی تھی اور وہ حد اب اسے بے حد غم زدہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خود پر قابو پاتی سر جھکا گئی۔ فارس نے اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر دوسرے ہی پل اپنی شخصیت کے گہرے رنگوں میں مبہم ہوتا وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ گیا۔ اپنے اندر ڈھیر سارے سوال اور شکوے لیے جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کر سکی تھی، ناراضی اور غصہ نہیں دکھا سکی تھی۔ اسے ایک دم سے اپنے اور فارس کے درمیان خلا کا احساس ہوا، جس کا بوجھ دل پر بھاری پڑا، اور وہ کچھ دکھ اور اذیت سے ایک بار پھر کھڑکیوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اندھیرا تھا کہ جنت کے اندر ہی ٹھہرا رہ گیا تھا۔ اس رات کے بعد فارس وجدان کے روزمرہ معمولات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی میز سے جلدی اٹھ جاتا تھا، شام میں تاخیر سے گھر آتا، ڈنر باہر ہی کر لیتا، بات ہوتی تو بہت مختصر، زیادہ تر تو سر ہلانے پر ہی اکتفا کرتا۔ اپنی سوچ اور خیالات میں اس قدر گم رہنے لگا تھا کہ وہ بات شروع کر کے بھی ختم کر چکی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، کیا سنا رہی تھی۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں ایک ہی مقام کو تکتے، فائل کے کسی صفحے پر بے ترتیب سے لکیریں کھینچتے، لان میں بے مقصد ٹہلتے، چینل گھماتے، بریفنگ سنتے، میسج لکھتے۔ وہ کسی طور بھی اسے اپنے آپ میں نہیں لگتا تھا، اس کا ہر کام ادھورا، ہر بات مبہم، ہر تاثر دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ اب اسے پڑھ نہیں پاتی تھی، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کبھی اسے حیرت ہوتی، غم ہوتا، پریشانی ہوتی اور غصہ آ جاتا۔ ایک 15 ماہ کے بچے سے ایسی دشمنی، ایسا موقف اور ایسا رویہ، مرے ہوئے بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، ایک زندہ وجود کو لاش کر دینا، کہاں کا انصاف، کہاں کا بدلہ، کہاں کا انتقام تھا۔ اپنے اندر کے سوالات سے الجھتی وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رہ جاتی۔ تاثرات کچھ نارمل کر کے فارس کے پاس جاتی اور باوجود کوشش کے بھی اس کے سامنے ریان کا نام نہ لے پاتی۔ دماغ کی بحث اپنی جگہ، مگر دل چاہتا تھا اسے کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے۔ وہ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی اور ساری الجھن وہیں دھری رہ جاتی۔ کچھ پوچھنے کا، اسے کریتنے کا یارہ نہ رہتا۔ مسئلہ بات سے حل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جان لیا۔ اسے اب کوئی اور راستہ دیکھنا تھا، کوئی اور حل تلاشنا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ کافی سے زیادہ بے چین رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی تو اٹھ کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا کی، بہت دل سے دعا کی، اور صبح ناشتے کے بعد ورک آؤٹ سے فارغ ہوتے ہی مسز شرازی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سٹنگ ایریا میں کتاب لیے بیٹھی تھیں، لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، کچھ فائلز بھی تھیں اور رجسٹرز بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلے ڈھلے سے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرنچ چٹیاں بنا رکھی تھی، بھرے بھرے سے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں میں سوچ تھی، سوال تھا اور الجھن تھی، بے نام سی الجھن جو اکثر تبھی نظر آتی جب وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، ہمت مجتمع کر کے لفظ جوڑ کر ادا کرنے میں کچھ دقت ہوئی۔ مجھے لگا میرے پاس اس کا حل ہے، میں نے وہ حل آزمایا۔ رک کر خشک لبوں کو تر کیا۔ اس سے وہ مسئلہ مزید بگڑ گیا، یہ میرا خیال ہے۔ رک کر مسز شرازی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوراً سے سنبھل کر وضاحت دی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری فیملی کا، بہنوں کا، نظر چراتے کہہ دیا۔ مسز شرازی نے بھی اختیار سکھ بھری سانس لی کہ مسئلے کا تعلق فارس سے نہیں۔ اندر ہی اندر ان سے جھوٹ بولنے پر جنت از حد شرمندہ ہوئی، مگر وہ انہیں کسی دکھ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا؟ وہ کچھ فکر مند ہوئیں کہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس قدر مضطرب ہے۔ اگر ممکنہ حل ہی کسی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا ہو تو؟ دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سمجھنے کو مسز شرازی نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ اگر اسی ایک ممکنہ حل کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو؟ مسز شرازی اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے وہ اپنی بہنوں کے کس مسئلے کو لے کر پریشان تھی۔ انہیں فکر ہوئی، جگہ بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور زاویے سے پورے مسئلے کو دیکھنے پر تمہیں صحیح حل نظر آ جائے۔ جنت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹائپ کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس وجہ کو ڈھونڈو جس کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ نچلا لب کاٹتی خود سے الجھ کر رہ گئی۔ وجہ تو ہے اور کوئی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر حل تک کیسے پہنچ گئیں؟ انہوں نے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گئی، چند لمحوں تک کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مسئلے کو دیکھ رہی ہو وہ جگہ غلط ہے، وہاں سے جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ منظر ادھورا ہے۔ تم مسئلے کی تہہ تک جب تک نہیں پہنچو گی حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔
سو اس لحاظ سے جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے جنت۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بہت سنجیدگی سے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، مسز شیرازی وجہ جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں۔ معاملہ وہیں اٹکا ہوا تھا، دوریاں ہنوز قائم تھیں، وہ بے بس تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اور اس نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک کر لے گی، بات کر کے فارس کو منا لے گی۔ جب مسز شیرازی کچھ نہ کر سکیں تو وہ کیسے کچھ کر سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں اور مجھ پہ انکشاف ہو کہ اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ مسز شیرازی مصحف اٹھا چکی تھیں، کھولتے کھولتے رک گئیں، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر گلاسز لگا لیے۔ وسعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ بات ختم ہو گئی، وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگیں۔ جنت چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ مسئلے ہر زاویے سے ایک ہی نظر آتے ہیں، اس نے سوچا۔ اکبی دروازہ کھول کر لان میں آ گئی، کھلی فضا میں سانس لیتے فارس کو سوچتی رہی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔ قہر برساتا لہجہ تھا، شعلہ دہکاتی ہوئی آنکھیں تھی، اجنبیت اور بیگانگی تھی، غصہ تھا اور نفرت تھی اس ایک معصوم بچے سے جو اس کا بھتیجا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی۔ واضح دھمکی تھی، اشارہ تھا، تنبیہ تھی۔ لب بھینچ کر اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا تھا، نہ حل نظر آ رہا تھا۔ بے بسی کا یہ احساس دل پر بھاری تھا اور بے حد بھاری تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت 12 بجے کا وقت تھا۔ صوفے پر نیم دراز پوزیشن میں تھی، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی تو آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ ٹی وی آن تھا، والیوم بند۔ اسے یاد آیا فارس میچ دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کمر میں درد تھا، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اور کچھ گزشتہ شب کی بے آرامی کہ صوفے پر لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے بے ترتیب بالوں کو پھر سے پونے میں جکڑا اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب دیوار گر کھڑکی کے اس پار اسے ہلچل کا احساس ہوا۔ آوازیں بھی آ رہی تھیں، لکڑی کے اونچے لمبے سٹول پہ تختے رکھے تھے۔ عدیل احمد بھی تھا، شاید فارس بھی۔ دوپٹے کو پھیلا کر لیتے ہوئے وہ اسی وقت باہر آ گئی تھی۔ آوازوں کے تعاقب میں مشرقی سمت قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اگلے ہی پل حیرت سے رک گئی۔ سامنے والی دیوار پر پینٹ ہو رہا تھا، نیچے پینٹ کی بالٹیاں، برش اور رولر وغیرہ رکھے تھے۔ ملازم نے سیڑھی پکڑ رکھی تھی، فارس اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اپنے سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے اور سیاہ پینٹ کو گھٹنوں تک فولڈ کر کے اپنی ٹائی سے الجھتا عدیل احمد اس سے بھی اوپر کہیں تختے پر کھڑا تھا۔ دونوں کے مابین آفس کے معاملات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ عدیل مؤدب سا فارس کے ہر سوال کا جواب دیتا، بلندی سے کچھ خائف اور گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے صحیح معنوں میں 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ پینٹ ہو رہا ہے آپ ہی؟ اقصیٰ برابر میں ہی کتاب پکڑے کھڑی تھی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ سب، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فارس صاحب نے سزا دی ہے، ایسے خوش ہو کر بولی جیسے سزا نہیں کوئی انعام دیا گیا ہو۔ اور وہ جو عدیل ہے نا، اسے بھی۔ اس نے آج سے قبل اقصیٰ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنت نہ سمجھے کہ عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اصل میں نا وہاں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، فارس صاحب میرے پاس آئے، بایو کی بک اٹھائی، سوال پوچھا، مجھے جواب نہیں آیا۔ اب مجھے کیا پتا میرا سرپرائز ٹیسٹ لیں گے وہ، ورنہ میں تیاری کر کے بیٹھتی نا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ باتیں سنائیں، اللہ کی قسم مس بایو نے بھی کبھی نہیں سنائی۔ اور یہ جو عدیل ہے نا آپ ہی، یہ فارس صاحب کے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا، میں نے دیکھا، دل کیا گچی مروڑ دوں اس کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر فارس صاحب نے بھی دیکھ لیا، تو بس۔ اس کی مسکراہٹ کانوں تک پہنچ گئی۔ تو بس کیا؟ جنت ایک دم متفکر ہوئی۔ پہلے انہوں نے کہا وائی آر یو اسمائلنگ، پھر انہوں نے کہا از دس اے جوک ٹو یو۔ اکثر فارس کی اداکاری کرتی خوشی کی انتہا پر تھی، کہتا سوری سر، بڑھایا۔ ایک دم سے اترائی، مگر فارس صاحب نے سوری قبول نہیں کی، اپنے ساتھ یہاں لے آئے، حالانکہ یہ تو فارس دے کر واپس جا رہا تھا، تو مجھے پتہ ہے۔ آواز مزید سرگوشی میں ڈھلی۔ فارس صاحب نے اسے سزا دی، اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں، ایک بار بھی نیچے نہیں دیکھا۔ پھر سے ہنسی۔ اوپر والی دیوار عدیل کر رہے، یہ والا حصہ فارس صاحب کریں گے، اور یہاں نیچے والی دیوار شام کو میں پینٹ کروں گی، فارس صاحب نے کہا ہے۔ اقصیٰ، فارس کی بھاری آواز پر فوراً ہی کسی فوجی کی طرح ایکٹیو ہوئی اور اسی سرعت سے نگاہیں کتاب پر گاڑ دیں۔ جنت نے سر اٹھا کر اب کے فارس کو دیکھا، اس کے چہرے پر اتنی تشویش اور فکر تھی کہ وہ پینٹ برش ہاتھ میں لیے رک گیا۔ آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے غیر مفہوم سا تاثر ابھرا، پھر وہ برش رکھتا سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا، کرسی سے پانی کی بوتل اٹھا لی۔
کیا تم ٹھیک ہو؟ جنت نے پاس آ کر پوچھا۔ آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ فارس نے پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیتے رک کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں میری دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا ہے؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں تو، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ سوچا تو ہے۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں۔ پھر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ حیران نہیں ہوں۔ رک گئی، نچلا لب کاٹا۔ کہنا چاہتی تھی پریشان ہو رہی ہے، مگر سر اٹھا کر اسے پھر سے دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اگر تم صبح سویرے اٹھ کر وال پینٹ کرنا شروع کر دو گے تو میں اس بات کو نارمل کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ ہمت مجتمع کر کے کہہ دیا۔ اور وہ جو تم صبح سویرے اٹھ کر لائبریری کی سیٹنگ بدلا کرتی تھیں تو وہ نارمل تھا؟ جنت صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اسے کیسے پتا وہ صبح سویرے اٹھ کر یہ کام کیا کرتی تھی؟ ایک نظر اٹھا کر دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہوتی تھی موصوف کو، اور روٹین کا تو ایسے علم تھا جیسے اس کے آس پاس سائے کی طرح رہتا ہو۔ ایک تو یہ اس کے ملازم، پکے جاسوس، پل پل کی خبر دیتے رہے، تب کر رہ گئی۔ شدید ڈپریشن میں بس ایک تو باری لائبریری کا رخ کیا ہوگا اس نے، گھبرا کر یادداشت توڑائی تو پتہ چلا وہ صبح شام کسی بھی وقت کتابوں کی ترتیب بدلنے لگ جاتی تھی، اور یہ کام اس نے کئی بار کیا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ اسے یہ بات فارس نے کیوں یاد دلا دی تھی؟ وہ تو میں اس لیے کرتی تھی کیونکہ آنٹی ایسا کرنے کو کہتی تھیں، جھٹ سے کہہ دیا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے وہ رک گیا۔ صبح سویرے شدید ٹھنڈ میں ممی ایسا کرنے کو کہتی تھیں؟ وہ صحیح معنوں میں حیران ہوا۔ ممی سے پوچھتا ہوں۔ دوبارہ سے اترنے لگا تو وہ ایک دم سے گھبرا کر آگے آئی۔ سیڑھی کو پکڑنا اس طرح تھا کہ وہ نیچے نہ اتر سکے، مگر اس کا توازن بگڑ گیا۔ گرتے گرتے وہ مشکل بچا۔ what the hell؟ گرفت مضبوط کرتے ہوئے جھڑک دیا۔ اپنا کام کرو، نیچے کیوں آ رہے ہو؟ پینٹ کرو، بلکہ ساری دیواروں کو پینٹ کرو۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، انسان کو اپنے گھر کا کام خود کرنا چاہیے۔ وہ اس کا پینترا بدلنے پر جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ دھوپ میں وہ ہاتھ کا چھجا بنائے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ تمتما رہا تھا، شہد بالوں نے جیسے آگ پکڑی ہوئی تھی۔ ایک کام تم بھی ہمارا کر دو۔ دانت پیس کر چکا۔ ہاں بولو۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ بہت مستعد نظر آئی۔ جس دروازے سے باہر آئی ہو اسی دروازے سے اندر چلی جاؤ، بہت مہربانی ہوگی۔ وہ جو سچ مچ میں کسی کام کی متمنا تھی سلگ کر رہ گئی۔ فکروں میں گھرا دل غصے سے بھر گیا۔ بڑبڑاتی ہوئی دور شیر تلے جا بیٹھی۔ ذرا سی پریشانی دکھا دوں تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو اتنی ٹینشن دے رکھی ہے مجھے، رات بھر سو نہیں سکتی، اور اسے دیکھو پینٹ ہو رہا ہے۔ بڑبڑاتی ہوئے کہیں اور دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک اسے مکمل نظر انداز کرتی رہی، پھر عادت سے مجبور دوبارہ دیکھنے لگی۔ وہ عدیل احمد سے بات کرتا اپنے کام میں مکمل فوکسڈ اور مطمئن لگ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس نے فارس کو اس طرح دیکھا تھا۔ دل میں سکون سے اترتا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے سینے پر سے ایک بوجھ سے رکھ گیا ہو۔ موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ روبی کی کال تھی۔ اس کا نچلا لب دانتوں تلے آ گیا۔ حلق میں جیسے کوئی شے اٹک گئی۔ سر اٹھا کر ایک نظر فارس پر ڈالی، پھر کال ریسیو کرتی درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ رولر ہاتھ میں لیے فارس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بات کر رہی تھی تو چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سر جھٹک کر وہ دیوار پہ رولر گھمانے لگا۔ دیوار کا رنگ مکمل سفید ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی سیاہی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ویکلی چیک اپ کے لیے مسز شرازی فارس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھیں۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے اس نے فارس اور ریان کے مسئلے کو بہت بار سوچا اور کسی طور پر کسی حل تک نہ پہنچ پائی تھی۔ روبی سے رابطے کے بعد ریان کے حوالے سے ملنے والی خبروں نے اسے بہت بے چین کر رکھا تھا۔ دل چاہتا تھا بس اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور فارس کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسے لے آئے۔ یہ بات تو طے تھی، فارس اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا اور وہ خود سے وہاں جا نہیں سکتی تھی، گارڈز کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ کیا اسے فارس سے دوبارہ بات کرنی چاہیے؟ اس کا رد عمل یاد آیا تو جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کتنے دن لگ گئے تھے اسے سنبھل کر واپس معمول میں آنے میں۔ دوبارہ ذکر چھیڑ کر وہ مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ فارس کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی، اتنا تو اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا کرے؟ ریان کو یہاں کیسے لائے؟ وہ ذہن میں ایک بے نام سی الجھن اور ڈھیر سارے سوال لیے ٹہل رہی تھی جب ملازم نے سیڑھیاں اتر کر کسی کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ کون ہے؟ اپنا نام جویریہ حبیب بتایا ہے۔ جویریہ حبیب؟ اس نے رک کر زیر لب نام دہرایا۔ ابھی چند دن قبل مسز شرازی اپنی کسی دوست کی بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھی جو پاکستان آنے والی تھی۔ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ نچلا لب کاٹتے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ مسز شرازی کا ہلکا احباب زیادہ تھا اور وہ بہت سے لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بلا لو، کہہ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ صبح سے سیاہ پاجامے پر سفید کرتا زیبتن کیے گھوم رہی تھی۔ جھنجھلا کر وارڈروب کھولا، کپڑے نکال کر بدلے، جلدی جلدی اپنا حلیہ قدرے بہتر کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک ماڈرن سی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کا فرینچ بن بنا رکھا تھا، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک ہونٹوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کا چھوٹا سا کلچ نما پرس جو ہاتھ میں تھا۔ جنت پر نظر پڑتی ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
سرخ گلابوں کا بکے اس کے ہاتھ میں دیا۔ غالباً آپ میں سے شیرازی سے ملنے آئی ہیں، لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے بکے لے کر پر اخلاق لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مبہم سا مسکرائی، پھر جنت کے اشارہ کرنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ گلاس ٹیبل کی دوسری طرف کا صوفہ جنت نے سنبھال لیا، بکے اس نے میز پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ گھر پر نہیں ہے اور میں ان سے نہیں، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ جنت کے تاثرات یکا یک بدل گئے، مسکراہٹ سے مٹ گئی، مگر دوسری پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اوہ اچھا، تو کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے یکا یک احساس ہوا ایک انجان لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ میں آرزو جہانگیر کی مینیجر جویریہ حبیب ہوں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد وہ رک کر جنت کو دیکھنے لگی۔ شہد رنگ آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابری تھی، نہ یہ نام سن کر تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ فارس وجدان کی بیوی کسی آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی تھی۔ جی کہیے۔ ملازمہ مشروب کا گلاس پیش کر کے گئی تو اس نے مروتاً مسکراتی ہوئے کہا، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ کر کے پوچھا۔ وہ اپنے کسی بھی انداز سے اندرونی اضطراب یا خوف کا پتہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ جویریہ حبیب نے اپنے چھوٹے سے پرس سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے میز پہ رکھا، جامنی رنگ کا VIP انویٹیشن کارڈ جو اس کے نام تھا۔ یہ میم آرزو جہانگیر کی میک اپ پروڈکٹ لانچ ایونٹ کے لیے آپ کا انویٹیشن ہے۔ جنت ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس سے شادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کمپنی یا برانڈ نے اس کے شوہر کی پوزیشن اور حیثیت کی وجہ سے اسے اپروچ کیا ہو۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، صرف اس کا نام لکھا تھا۔ فارس وجدان کا نام نہ ہونا اسے اچنبھے میں مبتلا کر گیا۔ چند لمحوں تک وہ ایسے ہی کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں یہ ایونٹ اٹینڈ نہیں کر سکوں گی، اس نے منع کر دیا۔ وائی ناٹ؟ جویریہ حبیب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی۔ کارڈ بھی واپس میز پہ رکھ دیا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی، اس نے کہا، حالانکہ خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ جنت نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ اچھا، کیسا رشتہ؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا، چند گھونٹ لے کر پورے اعتماد کے ساتھ اسے دیکھا۔ جویریہ حبیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے لوگ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جس انداز اور لہجے میں اس نے فارس کا ذکر کیا، جنت اندر تک تپ گئی، مگر اوپر سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں لوگ میرے ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ کو اتنا صحیح لگتا ہے؟ گردن اونچی کی اس نے سوال کیا۔ جویریہ حبیب کو اس لمحے احساس ہوا وہ لڑکی اتنی آسان نہیں تھی جتنا آسان اس نے سمجھ لیا تھا۔ یہی کہ اپنے دادا کی طرح وہ دوسروں کو اندھیرے میں رکھنے کا فن جانتے ہیں۔ تنزن مسکرائی۔ جنت کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اگلے ہی پل زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو غیر ضروری لوگوں کو اٹینشن دینے کی عادت نہیں ہے۔ جویریہ حبیب کے لبوں سے مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے اڑن چھو ہوئی۔ آئی سی۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے پھر سے مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کو مجھ سے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ جیسے جلد از جلد اس ملاقات کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میم اپنی پروڈکٹ لانچ کے لیے صرف ایک ہفتے کے لیے پاکستان آئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں، اس نے سیدھا سیدھا بات کرنے کی ٹھانی۔ جب میں آپ کی میم کو جانتی ہی نہیں تو پھر ان سے کیسے مل سکتی ہوں؟ انہیں جاننے کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہے، جتا کر کہا۔ جنت دھیرے سے مسکرائی۔ میرے لیے نام بھی کافی نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایونٹ اٹینڈ کر پاؤں گی، اس نے کہہ کر کارڈ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ حبیب کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ آپ نے وقت دیا اس کے لیے شکریہ، یہ کارڈ رکھ لیجئے، مجھے یقین ہے جب آپ کو میم کے بارے میں علم ہوگا تو آپ ان سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ اس نے آرزو جہانگیر کا بزنس کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا، اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف قدم اٹھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی، مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ہماری اس ملاقات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں؟ جی؟ جنت نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نیور مائنڈ۔ وہ اس کے اندر بہت سے وہموں کو جگاتی صدر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بزنس کارڈ اور VIP انویٹیشن گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور جنت کمال اس عجیب و غریب ملاقات کا تجزیہ کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اقصیٰ؟ جی آپی؟ بایو کی کتاب میں ناول چھپا کر پڑھتی ہوئی اقصیٰ کی آواز آئی۔ دوپہر کے بعد سے جنت کا کوئی تیسرا چکر تھا، ہر بار وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر فلموں، ڈراموں میں اور کہانیوں میں کوئی ایک کردار کو کوئی منع کرتا ہے کہ تم نے فلاں بات فلاں بندے کو نہیں بتانی۔ اقصیٰ جو کتابوں سمیت بینچ پر چڑھی بیٹھی تھی ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی آپی، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ وہ بہت زیادہ متجسس تھی۔ اور وہ جو کردار ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں بتاتا اور بری طرح سے پھنس جاتا ہے نا؟ جی بالکل، اقصیٰ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہی ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی۔
جنت نے مزید کہا، ہاں نا، اتنا غصہ آتا ہے دل کرتا ہے بس ہیروئن سامنے اور اسے تھپڑ لگا دیں، آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں اگر ہیروئن ہیرو سے کوئی بات نہ چھپائے۔ وہی تو، جنت نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ جس مسئلے میں الجھی تھی اس مسئلے کا ہوائی فضائی خیالی حل مل گیا۔ تھینک یو سو مچ اقصیٰ، خود سے لگا کر کہا۔ اقصیٰ حونک بنی اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ایسا کچھ کیا تو نہیں، پھر یہ تھینک یو کس لیے؟ اب اس کی آپ ہی شکریہ ادا کر رہی تھیں تو اس نے کوئی مدد کر ہی دی ہوگی۔ مطمئن ہو کر پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ پہلے اس کے اندر کچھ خوف تھا، مگر اقصیٰ کی جی آپی بالکل یہی ہوتا ہے آپی سے کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے فارس کو اپنے گارڈ یا واچ مین سے یہ بات پتہ چلے اسے خود ہی بتا دینی چاہیے۔ فیصلہ کر کے موبائل اٹھا لیا اور تیزی سے ٹائپ کر کے میسج لکھا، مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اچھا، حیرت لیے تاثر، میں گھر آ رہا ہوں تب بتا دینا، مختصر سا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں، مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ ان کے اسٹوڈیو میں گزار کر باہر آئی تو فارس اسے کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پیچھے وہیں آ گئی، جانتی تھی اب وہ اپنے لیے کافی بنائے گا اور آفس روم میں بند ہو جائے گا۔ تم نے پوچھا نہیں میں نے تم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کے پیچھے جا کر کہا۔ وہ نیلی جینس پر سیاہ ڈینم شرٹ میں ملبوس تھا جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سفید ٹی شرٹ پہ حرف آر لکھا نظر آ رہا تھا۔ او ہاں، اسے یاد آیا تو فوراً جنت کی طرف مڑا، پھر فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے بھی کرنی ہے، واچ مین بتا رہا تھا کوئی خاتون آئی تھی تم سے ملنے، کون آئی تھی؟ جنت کا سانس رکا، غالباً فارس سمجھ رہا تھا اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا پھر کوئی جان پہچان کی خاتون ہوں گی، مگر وہ تو جویریہ حبیب کو جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، وہ کوئی جویریہ حبیب آئی تھی، اس نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہہ دیا۔ ایک تو اس لڑکی کی باتیں پر اصرار اور عجیب سی تھیں، دوسرا اسے فارس کے رویے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے کہ گھر میں کیوں آنے دیا۔ جویریہ حبیب؟ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا تھا۔ بزنس اور انویٹیشن کارڈ پر جنت کی گرفت یک مضبوط ہوئی۔ ہاں، اس کا حلق خشک ہوا۔ اصل میں وہ مجھے انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی، کوئی آرزو جہانگیر ہے، انہوں نے مجھے اپنی میک اپ پروڈکٹ کے لانچنگ ایونٹ پر انوائٹ کیا ہے اور کانچ کا گلاس فارس وجدان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ ٹکڑوں سے بچتی ایک دم سے بکھلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا یقیناً۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ آن کی آن میں فارس وجدان کے تیور بدلے تھے، تاثرات بدلے تھے، مزاج بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، غصہ ٹھہرا تھا، لہجے میں ہر طرح کی تلخی گھل گئی تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس قدر سختی سے پوچھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ میں سمجھی کہ آنٹی کی اسٹوڈنٹ، ممی کی اسٹوڈنٹ؟ تم نے ایک ایسی عورت کو اندر آنے دیا جسے تم جانتی تک نہیں تھی؟ فارس کے لہجے میں وہی اجنبیت، بیگانگی ایک ہی پل میں لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے لگا کہ تمہیں لگا؟ وہ پھٹ پڑا۔ جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے فارس وجدان اس لمحے کسی طور اپنے حواسوں میں نہ لگا۔ شدید غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ لیا، برنر جلا کر آگ میں جھونک دیا۔ وہ اس کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی، متوش سی، پریشان اور ساکت۔ کوئی چور ڈاکو آ کر کہے کہ فارس وجدان کا دوست ہوں، جمیلہ داؤد کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو تم اسے بھی اندر آنے دو گی؟ جنت کا سر جھک گیا، لب بھینچ گئے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے کہا نا غلطی سے۔ یہ غلطی نہیں ہے۔ اس کی آواز یک بلند ہوئی تھی، لہجہ پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ کرخت ہوا تھا۔ آخر ہو کیا گیا تمہیں؟ سر اٹھا کر سسک پڑی۔ ایک ذرا سی بات پر اس طرح ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ ایکسکیوز کر تو رہی ہوں، پھر تم بھی۔ ضبط کر کے سسکی دبا لی۔ اگر نہ بتاتی، جھوٹ بولتی یا چھپا لیتی، پھر کیا کر لیتے تم؟ ایک ذرا سی بات؟ فارس کے لب ہلے، آنکھوں میں غم و غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ آگ دل میں تھی، اسے دل تک رکھنا ضروری تھا۔ میرے لیے یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ I'm sorry۔ وہ لب بھینچ کر رونے پر قابو پاتے آہستگی سے بولی۔ فارس چند لمحوں تک مٹھیاں بھینچ کر اسے سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر ہر ایک شے کو تہس نہس کر دینے کی خواہش لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ سوچوں میں غلطاں وہ کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان پریشان سی کھڑی رہ گئی، صرف اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے دیا۔ اس نے اذیت سے پلکیں جھپکیں، فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر اس راکھ کو جو برنر پر تھی۔ کئی لمحے اس کے رویے کو سمجھتے، اپنی غلطی کو پرکھتے گزر گئی۔ بات چھوٹی تھی، رد عمل پہاڑ جیسا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اسی وقت مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ ویل چیئر پر براجمان وہ سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کی جانب متوجہ تھیں۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئیں کہ غم و غصے کی عکاسی کرتے تاثرات ہی ایسے تھے۔ یوں لگتا تھا ابھی رو دے گی، مگر ضبط کیے ہوئے تھی۔
ساری بات من و ان سنا دی۔ مسز شرازی حیران و ششدر بیٹھی رہ گئیں۔ سماعت پر کچھ لمحوں تک یقین نہ آیا۔ میں تو انہیں جانتی تک نہیں ہوں، مجھے واقعی میں لگا آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ آئی ہوگی، یہ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، وہ صرف انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی، میں نے منع کر دیا، مگر فارس میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا، اس سے غصہ ہے میں نے اندر کیوں آنے دیا، غلط فہمی ہو گئی، ایکسکیوز بھی کیا، مگر وہ دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ مسز شرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں، اسے سن رہی تھی، دم سادے، منجمد، ساکت، ویران اور خاموش ہو کر۔ جنت کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس کی توجہ مسز شرازی کے تاثرات کی طرف گئی۔ صحیح معنوں میں پریشان تو اب ہوئی، انہوں نے رنگوں سے توجہ ہٹا لی، برش رکھ دیا، ویل چیئر کا رخ مکمل طور پر اس کی جانب کر لیا۔ بیٹھو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مضطرب ہوئی۔ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ خشک لبوں کو تر کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک زرکار روشنیوں کے دامن میں خاموشی چھائی رہی، جیسے کچھ کہنے سننے کو نہ رہا ہو۔ پھر انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا، کچھ ٹائپ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہ سمجھی کے عالم میں انہیں کچھ پریشانی سے دیکھتے اس نے موبائل لے لیا۔ اللہ کرے سب خیر ہو۔ اس کا دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ موبائل پر گرفت بڑھائے، اسکرین پر نظر ڈالی۔ سرچ بار پر آرزو جہانگیر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، نیچے مختلف تصاویر تھیں۔ اسے چہرہ جانا پہچانا سا لگا، جیسے پہلے دیکھ چکی ہو۔ اگلے ہی پل ذہن میں دھماکہ سا ہوا، ایک غیر ملکی چینل پر لیڈی ایسپرانزا کے نام سے جس خاتون کا اس نے انٹرویو دیکھا تھا وہ یہی تھی۔ آرزو جہانگیر ایک کامیاب بزنس وومن، ایک کامیاب ماڈل، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ان کے لاکھوں مداح تھے۔ گوگل کا سرچ انجن ان کی ہر طرح کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے انٹرویوز، ٹویٹس، سٹوریز، ویڈیوز، آرٹیکلز، ہر ایک شے کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک سرسری نگاہ دوڑاتے آہستگی سے اسکرول کیا اور اگلے ہی پل اپنی جگہ صدمے سے گنگ رہ گئی۔ آنکھوں پر کسی طور یقین نہ آیا۔ ناممکن، یہ پہلا تاثر تھا، تاثر ہی رہا، حقیقت نہ بن سکا۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی۔ حیرانی لیے آنکھوں کا تیکھا سا تاثر، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ حالانکہ خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہوئے، سر بے اختیار نفی میں ہلا، آنکھوں میں صدمہ اترا، لب ساکت ہوئے۔ آرزو جہانگیر کے فارمر اسپاؤسز میں پہلا نام ہارون اعظم شرازی کا تھا، چلڈرن میں فارس ہارون شرازی کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسا کیسے؟ سر اٹھا کر مسز شرازی کو دیکھا، پتھرائی ہوئی نگاہیں دوبارہ اسکرین پر جمائیں کہ شاید آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، مگر جو دیکھا وہی حقیقت تھی جس سے نظریں چرانا ممکن نہ تھا۔ 5 سال کا تھا جب آرزو سے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بولی تو لہجہ نرم مگر کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک سوچ ٹھہری تھی، انہیں جیسے کچھ بتانے کے لیے بہت کچھ یاد کرنا پڑ رہا تھا۔ جنت گہرے صدمے میں تھی، اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسز شرازی کے ساتھ فارس کی جو محبت تھی اور جس طرح سے وہ فارس کو چاہتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھا۔ اس کا سر پھر سے نفی میں ہلا۔ حقیقت کو تسلیم کرنے میں دقت ہوئی۔ ایسا مضبوط رشتہ، خلوص اور محبت سے بندھا ہوا، خون سے زیادہ گہرا۔ تو آپ نے فارس کی پرورش کی؟ کافی دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس نے پوچھا۔ مسز شرازی خاموش رہیں، نہ نفی میں سر ہلایا نہ اسبات میں۔ جواب کہیں درمیان میں رہ گیا۔ اب وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں، گو کہ وہاں اندھیرا تھا اور لائٹ پولز کی روشنی بھی ناکافی تھی، مگر وہاں کچھ تھا، کچھ ایسا جو صرف تاریکی میں ہی نظر آ سکتا تھا۔ ان کے ساتھ فارس کا ریلیشن کیسا ہے؟ اس نے محتاط ہو کر پوچھا۔ آرزو جہانگیر فارس وجدان کی بایولوجیکل ماں تھی، اسے اتنی آسانی سے وہ اپنی زندگی سے بے دخل تو نہیں کر سکتا تھا۔ فارس کا رویہ دیکھنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے گردن موڑ کر اس سے پوچھا۔ آنکھوں میں نمی گہری تھی، چہرے پر کرب سا نظر آ رہا تھا۔ جنت کے اندر عجیب سی بے چینی اور دکھ پھیل گیا۔ جس بات کو وہ چھوٹا سمجھ رہی تھی، فارس وجدان کے لیے وہ چھوٹی نہیں تھی۔ ماں اور بیٹی کے درمیان اختلاف معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ آرزو چاہتی ہے فارس کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، مگر فارس ایسا نہیں چاہتا۔ ان کی نظریں اب جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جنت کو ایک دم سے احساس ہوا آرزو جہانگیر کا ذکر مسز شرازی کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھا۔ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر گئیں؟ کیا یہ وجہ ناکافی ہے بیٹا؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ جنت کی آنکھیں بھیگ گئیں، سر بھی جھک گیا۔ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود وہ ان سے کبھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ ان سے مزید کوئی سوال کرتی یا کچھ جان سکتی۔ سوال غم دیتے تھے، اذیت سے دوچار کرتے تھے۔ اس سے اپنے دکھ، اپنے کرب، اپنی محرومیاں یاد آئیں۔ ایک وقت اس پر بھی گزرا تھا جب وہ اپنی حقائقوں سے چھپتی پھرتی تھی، خاموشی مانگتی تھی، خاموشی چاہا کرتی تھی۔ آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ گمان نہیں گزرا کہ آپ اس کی بایولوجیکل مدر نہیں ہیں۔ اب بھی آپ نہ بتاتی تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی۔ وہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے جسمان، استحقاق اور محبت سے کہا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔
دل میں ان کی عزت اور مقام مزید بڑھ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم فارس سے اس بارے میں دوبارہ کوئی بات مت کرو، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جنت نے ان کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ مسز شیرازی نے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اپنی جگہ رک گئیں۔ آنکھوں میں غم و غصہ لیے فارس وجدان دروازے میں کھڑا تھا، مٹھیاں بند تھیں، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ گفتگو سن چکا تھا، تبھی مدھم ہونے کی بجائے مزید اشتعال میں آ گیا تھا۔ دکھ، کرب، غصہ اور بے بسی کا احساس لیے وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر جھٹکے سے پلٹ گیا۔ فارس، انہوں نے ایک دم سے پریشان ہو کر اسے پکارا۔ جنت ایک دم سے ہوش میں آئی، فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ عجلت میں قدم اٹھاتی وہ فارس کے پیچھے باہر آ گئی۔ کی بٹن سے وہ اپنی گاڑی ان لاک کر چکا تھا۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ جنت اس کے سامنے آ گئی۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں، چلو گی ساتھ؟ غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ ہاں بس مجھے 5 منٹ دو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ ہٹو آگے سے، یہاں سے تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ادھ کھلے دروازے کو زور سے بند کرتی جم کر کھڑی ہو گئی۔ ساتھ لے کر جاؤ ورنہ کہیں مت جاؤ۔ ہاں، تاکہ اینڈ آف دی روڈ تم مجھ سے کہو کہ میں کتنا بے حس، ظالم اور سنگ دل انسان ہوں، جسے اس عورت سے بے تحاشا نفرت ہے جس نے اسے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا۔ وہ دل میں ایک درد سا محسوس کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اوہ، شاید تم اس بات سے بھی مسئلہ ہو کہ میں اسے عورت کیوں کہہ رہا ہوں، اور مجھ جیسی ایک نافرمان اولاد کی دنیا اور آخرت تو یہیں تباہ ہو گئی، اور تم کتنی بدقسمت ہو کہ تمہیں میرا ساتھ ملا۔ داہنے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تکلیف میں وہ تھا اور درد اسے محسوس ہونے لگا۔ غم اس کا تھا اور دل اس کا پھٹنے لگا۔ اب ہٹو میرے راستے سے، میں کچھ وقت اکیلے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جنت نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اپنے تمام تر غصے اور اشتعال سمیت فارس وجدان اپنی جگہ منجمد کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا نا، اگر باہر جا رہے ہو تو ہمیں ساتھ لے کر جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنی گرفت مضبوط کیے کھڑی رہی۔ اس نے پلکیں جھپکیں، چند لمحوں تک کھڑا رہا، ساکت، سامت، مکمل خاموشی اور ویرانیوں کی صد میں۔ مسز شیرازی آنکھوں میں پریشانی لیے گلاس وال سے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ جنت نے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بولو، کیا کرنا ہے اب؟ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا وہ اپنا ہاتھ چھڑانا بھی چاہے گا تو نہیں چھڑا سکے گا۔ اگلے کئی لمحوں وہ آنکھوں میں حزن کی نمی لیے تاریکی کا حصہ بنا رہا۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس۔ لہجہ ویسا ہی روکھا سا۔ جنت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس ہم ابھی گئے اور ابھی آئے۔ وہ اسی وقت اندر چلی گئی، سیدھا مسز شیرازی کے پاس گئی۔ میں سنبھالوں گی سب، آپ فکر نہ کریں۔ ہاتھ تھام کر تسلی دی، کپڑے بدلے اور باہر آ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی، کشن رکھتے، سیٹ بیلٹ باندھتے جب تک فارغ ہوئی، گاڑی مرکزی شاہراہ پر پہنچ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ ڈرائیونگ کرتا رہا اور جنت باہر دیکھتی رہی۔ سفر لمبا تھا، سڑکیں کہیں سنسان اور کہیں آباد ہو جاتی تھیں۔ آسمان، شہر کی روشنیاں، آبادی اور ان کا سفر، خاموش سفر، اداس سفر۔ تم پتہ ہے تمہارے بابا کتنے عجیب انسان ہیں، گھنٹہ ہو گیا ہم سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور ان سے یہ نہیں ہوا کہ آئس کریم ہی کھلا دیں۔ وہ اپنے بچے سے مخاطب تھی۔ اسٹیئرنگ ویل پر گرفت جمائے فارس نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا نا مجھے خاموشی چاہیے۔ ہاں تو میں کون سا تم سے بات کر رہی ہوں؟ کندھے اچکا کر رخ بدل گئی۔ جبڑے بھینچ کر اس نے قریبی آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی۔ انسان مروتاً پوچھ ہی لیتا ہے کہ گاڑی میں کھانا چاہو گی یا باہر؟ دروازہ کھولنے ہی لگا تو بول پڑی۔ فرمائیے، کیا خواہش ہے؟ تب کر پوچھا۔ اب تم پوچھ ہی رہے ہو تو پہلے کیوں نہ پزا کھا لیا جائے؟ ضبط کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ شام کا کھانا کھائے ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے، فوراً ہی تصحیح کی۔ یہ جو 1 گھنٹہ سے ہم سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اسے بھی تو کاؤنٹ کرو۔ بلکہ رک کر اپنی انگلیوں پہ حساب کتاب شروع کیا۔ ہماری جب کچن میں لڑائی ہوئی تو اس وقت 8 بج رہے تھے، پھر جب ہم باہر نکلے تو اس وقت 9 بجے کا وقت تھا، اب 10 بجنے والے ہیں، کچھ دیر بعد 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں؟ جھلا اٹھا۔ ہم خود آئے ہیں، جتا کر بولی۔ اسٹیئرنگ ویل گھماتے گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پزا ہٹ میں موجود تھے۔ اس کے لیے آرڈر دے کر وہ خود اجنبیوں کی طرح سینے پر بازو باندھے بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس کا نہ کچھ کھانے کا موڈ تھا نہ کوئی بات کرنے کا، کافی سے زیادہ جھلایا ہوا تھا، اسے تو جیسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پزا سے فارغ ہو کر پھر آئس کریم پارلر کا رخ کیا گیا۔ کھلے آسمان تلے بلندی سے ریلنگ کے اس پار شہر کی روشنیوں کو دیکھتے جنت کمال اپنی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ فارس اپنا کپ ہاتھ میں لیے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کے تاثرات پہلے سے کچھ بہتر تھے، آنکھوں کی سختی کم ہو چکی تھی، پیشانی پر اب کوئی بل نہ تھا۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹھکائے اوپر کہیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کی تمام باتوں میں کہیں بھی آرزو جہانگیر کا ذکر نہیں تھا، تجسس نہیں تھا، غصہ، نفرت یا اس کے رویے کو لے کر حقارت نہیں تھی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا وہ اپنی ماں سے نہیں ملتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ I'm sorry۔ وہ چپ ہوئی تو اس نے کہا، بہت اچانک اور بغیر کوئی حوالہ دیے۔ کس لیے؟
وہ حیران ہوئی۔ فارس خاموش رہا۔ غالباً وہ اپنے رویے کی معذرت کر رہا تھا۔ میری طرف سے بھی سوری، کچھ سوچ کر اس نے بھی کہہ دیا۔ کس لیے؟ میں بھی تو کافی الٹا سیدھا بول گئی۔ وہ تو تم ہمیشہ بولتی ہو۔ بھویں سکیڑ کر اس نے فارس کو گھورا۔ مطلب کہ حد ہے، جھنجھلا گئی۔ میں نے اپنا سوری واپس لیا، کہہ دیا۔ وہ ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالے کہیں دور دیکھنے لگا۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ آتی تو کہاں جاتے؟ آسمان کی بلندیوں میں روشن ستاروں کو کھوجتے پوچھا۔ یہیں آتا جہاں ہم ہیں، اس نے متعجب ہو کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ یعنی یہ تمہارے لیے کوئی خاص جگہ ہے؟ تم دیکھ سکتی ہو، یہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ آخری بار تم یہاں کس کے ساتھ آئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں یہاں اکیلا ہی آتا ہوں۔ اس نے دیکھا پہاڑی کے نیچے گھومتی ہوئی سڑک کے اس پار سرسبز خطے کے وسط میں ایک کثر نما گھر نظر آ رہا تھا۔ اس کی تمام تر بتیاں رات کے اس پہر اس طرح سے روشن تھیں کہ دن کے اجالے کا گمان ہو رہا تھا۔ منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ تم وہ دیکھ رہی ہو؟ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا۔ ہاں، یہ شیرازی ہاؤس ہے۔ جنت نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے دادا یہیں رہتے تھے، اس قصر میں۔ اوہ، تو اس لیے یہ جگہ تمہارے دل کے بہت قریب ہے؟ اپنے بھول پن میں وہ بول گئی۔ فارس کی نگاہیں ٹھہری رہیں، چہرہ بے تاثر رہا۔ وہ اب گردن اونچی کیے دور تک دیکھ رہی تھی۔ گھر میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو لائٹس کیوں آن ہیں؟ خاموشی۔ رخ موڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ وہ اپنے بھائی، باپ اور دادا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جنت محسوس کر کے خاموش ہو گئی کہ اس کا دل بہلانے آئی تھی، مزید ٹینشن سے دو چار کرنے نہیں۔ بیگ سے موبائل نکال کر چند ایک میسج ٹائپ کیے۔ وہ مسز شیرازی کو تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ پھر فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ ویسے ایک سوال ہے میرے ذہن میں اور کافی عرصے سے ہے، مگر میں تم سے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کہا۔ کیسا سوال؟ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اب وہ گفتگو میں حصہ لے رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی ٹھہری تھی، مگر تاثرات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ وہ بہت ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ میں اس پر کبھی بات تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ تم جانتے ہو مجھے پہلی ڈیورس کس لیے ہوئی تھی؟ فارس بینچ پر بازو پھیلائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی وہ اپنے ماضی سے جڑی کسی اذیت بھرے وقت کا حوالہ دے سکتی ہے، وہ بھی اس مضبوطی کے ساتھ۔ تمہیں برا نہیں لگتا؟ مطلب تمہیں پہلے بہت نفرت ہو گئی تھی مجھ سے کہ میں ایسی ہوں، اور یہ کہ میں نے ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی، پھر ایسا کیا ہوا کہ تم نے اس بات کو ہمارے درمیان سے نکال دیا؟ فارس اس کے عجیب و غریب سوال پہ متحیر سا بیٹھا رہ گیا۔ کیا وہ اپنا معاملہ چھیڑ کر اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر وہ واقعی میں اس کا موقف جاننا چاہ رہی ہے؟ مجھے ایک نے چھوڑ دیا کہ میں ایسی ہوں، مجھے دوسرا یہ جان کر کیسے اپنا سکتا ہے کہ میں ویسی ہوں؟ اس کی آواز کمزور تھی، نہ آنکھیں نم تھیں، نہ تاثرات میں کسی دکھ کا شائبہ تھا۔ وہ جیسے اپنی نہیں، کسی دوسرے تیسرے یا کسی چوتھے انسان کی بات کر رہی تھی، ایسے جیسے اس کے اندر ایک الجھن ہو، کوئی گرہ جو کھلنے کا نام نہ لیتی ہو۔ تم پھر سے کچھ الٹا سیدھا سوچ رہی ہو؟ نہیں تو، یہ تو بس ایک سوال ہے۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ دیر تک چپ ہی رہا۔ میں بہت پہلے سے جان گیا تھا تم کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ کین لبوں سے لگا کر اس نے سپ لیا۔ جنت دم سادے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، کہہ کر دور تک دیکھا۔ اشارہ ان تلخ باتوں کا تھا، طنز اور تانوں کا تھا، اس ذہنی اذیت کا جس سے وہ اسے دوچار کرتا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے جان گئے تھے؟ جنت کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس کی حقیقت تو صرف اس کے پاس ہی تھی، اگر کہیں سے معلومات لیتا بھی تو اسے مثبت جواب تو کبھی نہ ملتا۔ خاندان بھر میں سبھی اسے مجرم گردانتے تھے، سو اس کی حمایت میں کوئی کچھ بولا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کی آئس کریم تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جب مجھے انافلیکٹک شوق ہوا تھا تب، اس نے کہا۔ کین سے مزید چند گھونٹ لیے۔ یو سیوڈ مائی لائف، ریممبر؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں بے گناہ ہوں؟ وہ چند لمحوں تک پرسوچ نگاہوں سے سامنے جھاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے CPR دیا تھا۔ ہاں تو؟ اس کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہ تھی کہ اس کا یوں ذکر کیا جاتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رشتے کو نبھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ رک گئی، آنکھوں میں نافہمی کا تاثر لیے اسے دوبارہ دیکھا۔ فارس نے گردن موڑ کر جنت کو دیکھا۔ کیا وہ ابھی بھی نہیں سمجھی؟ کیا مطلب؟ اگر تمہارے لیے کسی کی زندگی سے زیادہ اپنا مفاد اہم ہوتا تو تم مجھے CPR نہ دیتی۔ سمپل۔ وضاحت دے کر اس کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ جنت حونک سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسا مفاد؟ کون سا مفاد؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ فارس وجدان کی بیوہ ہونا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا یا دوسری بار طلاق یافتہ ہونا؟ اس نے جلا کر کہا تو جنت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ منہ حیرت اور صدمے سے کھل گیا۔ اللہ! دونوں ہاتھ گال پر اور پھر اپنے منہ پر رکھ لیے۔ یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ حیرت، شوق، صدمہ، جیسے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہوں۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ افسوس ہو رہا ہے اب؟ جبڑے بھینچ کر پوچھا۔ بہت زیادہ۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر اٹھ گیا۔ رکو،
جنت نے اپنا پرس اٹھایا اور تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ اوف، میں کتنی بیوقوف ہوں، کتنی بیوقوف ہوں۔ اپنا سوال، فارس کا جواب، اس کا موقف، اپنی ذات پر اس کی ایسی نگاہ، رد عمل پہ ایسا تجزیہ، لب بھینچ کر مسکراہٹ دباتی اس کے قریب ہوئی۔ اگر ذرا سا بھی، انگوٹھے کی پور کو انگلی سے جوڑ کر کہا، ذرا سا بھی میرا کرمنل دماغ ہوتا تو تمہاری ساری پراپرٹی مجھے مل جاتی، شرازی انٹرپرائز کی نئی CEO میں ہوتی۔ اس کی روشن آنکھوں میں شرارت کا رنگ دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے آیا؟ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے برابر میں چلتے ہوئے وہ دل کھول کر ہنسی اور اس طرح ہنستے ہوئے بہت پیاری لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ماضی کی کسی تکلیف دہ بات پر اس کے چہرے پر دکھ بھرے تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہنس کر اس کا موقف انجوائے کر رہی تھی۔ اتنی سی بات سے میری پوری شخصیت کا اندازہ لگا لیا۔ دیکھ لو تم کتنی آسان ہو۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہہ رہا تھا اور وہ اس کے آگے الٹے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، میں تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں، میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں جو تم بھی نہیں کر سکتے۔ فارس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، صدق دل، سچے جذبات اور معصومیت سے اپنی دعا اور امید سے ناممکن کو ممکن کر دکھانے والی۔ مثلاً میں تمہاری جان لے سکتی ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ تو تم لے چکی۔ او واو، کیا تم نے بھی تسلیم کیا تم ایک زومبی ہو؟ آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں ایک زومبی کے ساتھ پھر رہی ہوں۔ آواز کچھ بلند تھی۔ قریب سے گزرتے ایک انکل اور آنٹی صاحبہ نے مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا، پھر اس کے زومبی کو۔ سوری، میری وائف کو دورے پڑتے ہیں۔ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے معذرت خواہانہ لہجے میں گویا ہوا جنت کے سر پہ لگی تلووں میں بجھی۔ کیا کہا؟ وہ اس کی گرفت میں مچل کر چیخی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ اترتے وقت اس نے ایک دو مکے تو جنت سے کھا ہی لیے تھے۔ تم سے میری خوشی ذرا برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے اس کے ساتھ گئی تھی، واپسی پر اپنا موڈ خراب کر کے آ گئی۔ میری وائف کو دورے پڑتے ہیں۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی، جم کر نقل اتاری، غصہ اتارا، بڑبڑاتی رہی، لب بھینچ کر مسکراہٹ دبائے وہ سنی انسنی کیے یکسوئی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مسز شرازی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ حالانکہ جنت نے میسج کر کے ان سے کہا تھا سب ٹھیک ہے، وہ سو جائیں، مگر فارس کو دیکھے بغیر انہیں نیند نہیں آ سکتی تھی۔ جاتے وقت برہم تھا، مگر اب اس کے تاثرات بہتر تھے، تاہم آنکھوں میں ابھی بھی حزن کی نمی تھی۔ ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے گال پر ہاتھ رکھا، پھر اپنی گرفت میں لے کر اسے خود سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد جنت انہیں دیکھنے آئی تو ادھ کھلے دروازے میں ہی رک گئی۔ فارس ان کے پاس ہی سو گیا تھا۔ مسز شرازی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لائٹس آف کر دوں؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمفرٹر فارس پر پھیلاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ بند کر دیا، پانی مسز شرازی کے میز پر رکھا اور لائٹس آف کر کے آہستہ سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ پورے دن کے واقعات ذہن میں دوڑ گئے۔ اس انکشاف کو سوچا جو آج اس پر ہوا تھا۔ آرزو جہانگیر کی اس تک پہنچنے کی کوشش سمجھ سے باہر ہو گئی، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ اپنے بیٹے کی نفرت سے واقف تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا، ان کا نام سرچ کر کے ان سے متعلق آرٹیکلز پڑھتی گئی۔ وہ انٹرویوز جو انہوں نے دے رکھے تھے، وہ کلپس جو آن کی آن میں وائرل ہو جاتی تھیں، ان کی ادائیں، میک اپ، ڈریسنگ سینس کمال کی تھی۔ مغربی لباس ہو یا مشرقی، ہر روپ میں ڈھل کر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ 2 سال پہلے تک کے جو انٹرویوز تھے ان میں ان کی ذاتی زندگی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی تھی، مگر اب جو انٹرویوز تھے ان میں وہ بہت دھڑلے سے اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تھیں اور بہت فخر سے اپنے ساتھ اس کا نام جوڑتی تھیں۔ حالیہ انٹرویو اس نے پھر سے دیکھا۔ اسے آج سمجھ میں آیا فارس نے ٹی وی کیوں بند کر دیا تھا۔ وہ آرزو جہانگیر کو دیکھنا تو درکنار، ان کی آواز تک نہیں سننا چاہتا تھا۔ اتنے قریبی رشتے کے لیے اتنی نفرت اور تلخی اسے اندر تک اذیت میں مبتلا کر گئی۔ مائیں چھوڑ دیتی ہیں، مائیں توڑ دیتی ہیں، مگر جانے کیا بات تھی کہ اپنی ماں کی تمام تر نفرت سہتے ہوئے بھی وہ ان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ آخری وقت تک اس کی خواہش رہی تھی وہ اسے اپنا لیں، آخری وقت تک اس نے چاہا تھا وہ ان کی ہو جائے۔ مرنے کے بعد بھی ان کی ناراضی اور نفرت کسی طور اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ دل آج بھی غم سے بھر جاتا تھا، اپنے نقصان پر رو پڑتا تھا۔ سنیں آپ دادی بننے والی ہیں؟ انٹرویو کو اس مقام تک لے آئی جہاں سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اینکر سوال کر رہی تھی۔ آرزو جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اینکر ان کے بیٹے کا پوچھ رہی تھی۔ بیٹے کی چند تصاویر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جا رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہے اور وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہیں۔ کچھ پرانی پوسٹ اور آرٹیکلز بھی تھے۔ ایک ایسی پوسٹ بھی تھی جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت اچانک فارس وجدان کی تصویر شیئر کر کے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو سب پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس بات کو غالباً 2 سال ہو چکے تھے۔ کتنے عرصے تک یہی خبریں گردش کرتی رہی تھیں اور وہ کچھ حیرت سے وہ کامنٹس پڑھتی جا رہی تھی
جو اس تصویر کے نیچے دیے گئے تھے۔ کچھ فینس کے تاثرات تھے اور کچھ مخالفین کے حاسدانہ تبصرے اور تجزیے۔ یہ جانتی ہے اسے سوشل میڈیا میں کیسے ان رہنا ہے۔ اب یہ اچانک بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بیٹا تو قبول کرنا ہی تھا۔ آئی مین لک ایٹ ہیم، ہی از دا CEO آف شیرازی انٹرپرائزز۔ ایک قاتل کو اپنے ساتھ جوڑ کر ریپوٹیشن خراب کر لے گی۔ جنت کا دل رک گیا۔ ڈڈ ہی ریلی کلڈ ہز فادر اینڈ بردر؟ اور وہ آخری کامنٹ، وہ آخری سوال۔ جنت کی سانسیں تھم گئیں، دل رک گیا، آس پاس سناٹے پھیل گئے۔ ساکت، منجمد، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے فارس کی تصویر کو دیکھا۔ ویسے ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ اور اسی ایک ہی لمحے میں اسے کئی باتیں یاد آ گئیں۔ مشتعل اعصاب کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کر کے پرے دھکیل دیا۔ لوگ بھی اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے اپنی سوچ کو بھٹکنے نہیں دیا، ذہن کو الجھنے نہیں دیا، خود پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دیں۔ کتنی ہی دیر تک آنکھیں موندے گہری سانسیں لیتی رہی۔ جھوٹ، غلط بیانے، حسد میں کیے گئے تبصرے، سوال۔ اس نے سوچا، بار بار سوچا، اور پھر اپنے ذہن سے ان خیالات کو نکال دیا۔ ریان شیرازی حماد شیرازی کا بیٹا تھا اور حماد شیرازی فارس وجدان کا سگا بھائی نہیں تھا۔ کیا رشتے کا اختلاف اس دراڑ کا سبب بنا ہے یا پھر اس نفرت کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لانگ سکرٹ پر سیاہ چمکتی ہوئی شرٹ زیب تن کیے، سرخ رنگ کی لپسٹک، اسی رنگ کا بیگ، پینسل ہیلز اور نفیس جیولری، لیئرز میں کٹے رنگے ہوئے بال جن میں مخروطی انگلیوں کو حرکت دیتی، وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ 5ویں منزل پر اس کا لگژری اپارٹمنٹ تھا۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو اس نے سیڑھیوں کا رخ کر لیا تھا۔ وہ پورے 1 ماہ بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ اپنی اس واپسی پر اور ملنے والی کامیابی پر اس کا چہرہ روشن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرتی جا رہی تھی۔ بہت سے میسیجز تھے، تصویریں تھیں، کچھ چٹ پٹی سی خبریں، کچھ انکشاف اور کارنامے، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی موصول ہوتے صرف ایک پیغام پر ہوئی تھی۔ وہ ایک پیغام جیسے اس کی ریاضت کا ثمر تھا۔ ایک مبہم سی پر اسرار مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سکون اتر گیا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ میسج موصول ہوا تو وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے رک گئی۔ کافی دیر تک رکی رہی۔ اس نے ٹائپنگ شروع کی۔ کچھ ایسا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، لکھ کر پھر سے قدم اٹھانا شروع کیے۔ مطلوبہ فلور پر مطلوبہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ اپنے نازک قدموں کو ہیل کی گرفت سے آزاد کرنے کے بعد سلیپر پہنے، پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنا چاہیں تو ادراک ہوا سوئچ بورڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ نگاہیں بھٹکتی ہوئی لاؤنج اور پھر اوپن کچن کی طرف چلی گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ تھم گئی، حیران اور ششدر، ساکت، بدحواس۔ مدھم سی زرکار روشنی میں اس کے اپارٹمنٹ کا منظر کسی حد تک نمایاں ہو رہا تھا۔ گلدان، پینٹنگز، گلاس، ٹیبلز، کراکری، غرض کے ہر ایک شے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ صوفے کی کشن بکھرے ہوئے، ٹی وی اسکرین فرش پر گری تھی۔ کچن کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ کچھ متوش سی قدم اٹھاتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کر دیں۔ بیڈ روم کی حالت بھی ابتر تھی۔ اس کی قیمتی نفیس جیولری، سونے کے زیورات ہر جگہ بکھرے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ بیرونی دروازہ آہستہ سے بند ہوا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ 2 سوٹڈ پوٹڈ مردوں کے درمیان کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ منجمد ہو گئی۔ وقت اتنا نہیں گزرا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی۔ وہ گندمی چہرہ، تاریک آنکھیں اور اسرار لیے تاثرات اس کے لیے ہرگز نئے نہیں تھے۔ تم؟ صدمے سے لب ہلے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اسی تمکنت سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پورے بال جل کی مدد سے پیچھے کو جمے ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ میں وہی مخصوص زنجیر جسے وہ اکثر انگلیوں میں لپیٹے رکھتا تھا۔ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی اور چہرہ مکمل سپاٹ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو یاد ہوں۔ اس کا انداز ویسا ہی روبوٹک سا، لہجہ آج بھی سادہ سا تھا۔ نہ غصہ، نہ سختی، نہ نرمی، نہ ہی کوئی اور تاثر جھلکتا تھا۔ وہ دم سادے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھبرائیے نہیں، میں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ کانچ کے ٹکڑے اور بہت سی توڑ پھوڑ کا شکار چیزیں اس کے بھاری قدموں تلے چرمرا گئی تھیں۔ بات، وہ آنکھوں میں صدمے کی سرخی لیے شدید غصے کے عالم میں پھٹ پڑی۔ اسے بات کرنا کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! پلیز وہیں رکیے، کہہ کر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ توڑ پھوڑ گھر تک ہے تو پلیز اسے گھر تک محدود رہنے دیجیے۔ واضح دھمکی تھی۔ وہ ایک دم سے مشتعل اعصاب کے ساتھ رک گئی تھی۔ تمہاری یہ ہمت کیسی ہوئی میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر جلایا، کش لے کر دھواں اڑایا، پھر اس دھوئیں کی زد میں نظر آتے ادینہ زبیر کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھا۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ ایسی توڑ پھوڑ آپ میرے صاحب کی زندگی میں کئی بار کر چکی ہیں۔ رک کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تو بس آپ کو آپ کے طریقے سے جواب دیا میڈم۔ ادینہ کے وجود میں ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک چنگاری سی اٹھی تھی، وجود سلگ اٹھا تھا۔
اب آپ سمجھ تو گئی ہوں گی میں یہاں کیوں آیا ہوں، کہہ کر ایک سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ادینہ کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اپنی کسی بھی حرکت پر ملنے والا فارس وجدان کا یہ پہلا ری ایکشن تھا، پہلا رد عمل۔ غیر ممکنہ جواب، جیسا اس نے سوچا تھا ویسا نہیں تھا، اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ایک سمجھدار اور مصلحت پسند خاتون ہیں، امید ہے آئندہ آپ میرے صاحب کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تمہیں لگتا ہے میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈر جاؤں گی؟ آگ اگلتا ہوا لہجہ، قہر برساتی آنکھیں تھیں۔ تمہارے باس کو بھی لگتا ہے کہ اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر دبا لے گا؟ کیا نہیں جانتا اس سوسائٹی میں میری ایک پہچان ہے، میرے تعلقات بہت اونچے لوگوں سے ہیں۔ خیر یہ تو میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے کتنے اونچے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اس سوسائٹی کی کتنی عزت دار اور کامیاب ممبر ہیں، لیکن میں ان سب کے لیے نہیں آیا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ میں یہاں اپنے صاحب کی بیوی کے لیے آیا ہوں، ان سے دور رہیے، یہ میری آپ کے لیے آخری وارننگ ہے۔ اور اگر نہ ہٹی تو؟ لہجہ مستحکم، انداز چیلنجنگ۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا، اسے جیسے کسی بات اور حرکت سے، خوف اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ہٹ دھرمی کی انتہا پر تھی۔ ایسا کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گی فارس؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے آپ دونوں کا پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اب پیچ اپ چاہتی ہوں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ آلریڈی لے چکی ہیں۔ اس طرح کچھ لاکھ میرے منہ پر مار دینے کا مطلب ہے مجھے میرا حق مل چکا؟ وہ غرائی۔ قانوناً آپ کا حق نہیں بنتا تھا، اس کے باوجود فارس صاحب نے آپ کو رقم ادا کر دی تھی۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یہ کام میں نے کیا تھا، میں پیسوں کا ایک بیگ آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، اور وہ چند لاکھ نہیں تھے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ حق بھی نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ادینہ زبیر کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں، آنکھوں میں سرخی اور وحشت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے انتقام کی خاطر میری زندگی برباد کر دی، اور تم چاہتے ہو میں خاموش رہوں؟ اس طرح توڑ پھوڑ کر کے مجھے دھمکانے آئے ہو؟ دھمکانے نہیں آیا، صرف بتانے آیا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں ابھی تک چپ ہوں تو وہ سمجھ رہے بات ختم ہو گئی، جب بولنے پر آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ ادینہ میڈم، بھاری آواز اب کے قدرے بلند ہوئی تھی، کچھ بھی کرنے سے پہلے کانسیکوینسز کا خیال رکھیے گا۔ میرے صاحب آج تک آپ کی ہر حرکت پہ خاموش رہے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو محض ایک چھوٹی سی وارننگ ہے۔ ہاں چھوٹی سی وارننگ، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ اپنے سگے باپ اور بھائی کو مار ڈالنے والے کی چھوٹی سی وارننگ ایسی ہی ہو سکتی ہے؟ نوارد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے آپ پھر بھی ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ مسکراہٹ داہنی گال کی جانب اٹھ گئی، پر اسراریت مزید بڑھ گئی۔ ادینہ لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فلیٹ سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ٹوٹی ہوئی ایک چیز سی ہوتی ہوئی اس کی نگاہ دیوار گیر آئینے پر جا ٹھہری۔ وہ پہلے صدمے میں تھی، اب صدمہ اشتعال میں بدلنے لگا تھا۔ تباہ کاریوں کا شکار اس کا اپارٹمنٹ اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا غماز ہونے لگا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فارس، جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں، ایک دم سے چیختے ہوئے اس نے سٹینڈ زمین پر دے مارا تھا۔ سر تھامے وہ نیچے بیٹھ گئی، چہرہ غم و غصے سے سرخ ہونے لگا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں آنے والی شے اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کے مزید ٹکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بہت بھاری۔ اندر باہر ایک آگ سی جل رہی تھی۔ آئینے کے ٹکڑوں میں اس کا خوبصورت چہرہ کئی حصوں میں بٹ چکا تھا، اور ہر حصے میں اس کی شکل نامکمل اور غیر واضح نظر آ رہی تھی۔ نیند گہری تھی مگر سکون بھری نہ تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، ایسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو یا بلندی سے گرا دیا ہو۔ کئی بار اس نے کروٹ بدلی، تکیہ کبھی سر کے نیچے رکھا، کبھی گرا دیا، کبھی کمفرٹر چہرے تک لیا اور کبھی پورا کا پورا ہٹا دیا۔ اس الجھن اور بے چینی میں اسے مسز شرازی کا لمس یاد رہا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ اب کہ جب آنکھ لگی تو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ مکمل خاموشی اور سناٹے کی زد میں وہ کتنی دیر تک سویا رہا، کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے سکون میں خلل ایک دم سے اٹھنے والے شور نے ڈالا تھا۔ بند دروازے کے اس پار ٹھک ٹھک کی آواز ابھری تھی، کوئی چیز نیچے گری تھی، کچھ ٹوٹا بھی تھا شاید۔ اس نے کوہنی کے بل اوپر ہو کر کمرے میں نگاہ دوڑائی، دروازہ بند تھا، بیڈ روم میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل کلاک پہ وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ آوازیں تیز تھی پہلے، اب اچانک مدھم ہو گئی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سلیپرز پہنے، موبائل اٹھا کر اسکرین پر کچھ دیکھا، پھر اسے جیب میں ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ راہداری کی دوسری طرف لاؤنج کے عین سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ زید کا تھا۔ ساتھ ایک جیسی شکل والے 2 چشماٹو بچے بھی تھے، لاؤنج کے صوفوں کے گرد چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو رک گئے، وہ ان کے سر پر آ گیا۔ پکنک پر آئے ہو؟ جس طرح سے انہوں نے اودھم مچا رکھا تھا تو اسے غصہ چڑھ گیا۔ آئے ہیں؟ زید سر اٹھائے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا، غصے سے گال پھولے ہوئے۔ اس کے چشماٹو کزن بھی اس کے پیچھے تھے تو ہمت اور جرأت دیکھنے لائق تھی۔ کچھ پسٹل بھی تھے جو جیبوں میں اڑسے ہوئے تھے اور جن سے چھوٹی چھوٹی گیندیں فائر ہوتی تھیں۔
سب سے چھوٹے والے کے پاس جادوئی تلوار بھی تھی اور تیر کمان بھی پلاسٹک کے. ہو از ہی؟ اتنے بڑے گھر میں انہیں نیا چہرہ نظر آیا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا. نو ون، زید نے ان سے کہا. ایک تو وہ ان کے شور سے بیدار ہوا تھا اور دوسرا زید کا جواب اس اندر تک سلگا گیا. نو ون. آگ کے شعلوں میں لپٹا فارس گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا تاکہ آمنے سامنے برابری پر بات ہو سکے. بات کیا ہونی تھی؟ زید کے اس طرح سینہ تان کی گھورنے پر ضبط کر کے ہاتھ اٹھائے اور اس کی گال پکڑ کر کھینچ ڈالے. وہ ایک دم سے چیخ اٹھا. آہ جنہ جانی، ہیلپ! جنت جو اپنے چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی، اوپن کچن سے منظر دیکھتے ہوئے ہوش اڑے فوراً آ گئی. فارس! زید کے گال چھڑوائے فارس کو پیچھے ہٹایا. کیا کر رہے ہو تم؟ پیار کر رہا ہوں. دانت پر دانت جمائے آواز نیند سے متاثر لگ رہی تھی، بھاری، مدھم، گہری. ایسے کرتے ہیں پیار؟ گال لال کر دیے بیچارے کے. زید کو خود سے لگاتے ہوئے فارس کو گھورا. جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بھویں سکیڑے کھڑا تھا. پیشانی پر بال بے ترتیب ہو رہے تھے. آنکھوں میں نیند کا خمار تھا. یقیناً وہ بچوں کی آواز و شور سے ہی بیدار ہوا تھا، ورنہ اس نے تو سوچا تھا وہ دوپہر سے پہلے اسے نہیں جگائے گی کہ اتنی مشکل سے اور اس قدر سکون سے سویا ہوا تھا جیسے کافی عرصے بعد نیند آئی ہو. پتہ نہیں بچے میں سے شیرازی کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ گئے تھے. الجھ کر راہداری میں نظر دوڑائی. چونکہ کارپٹ نہیں بچھا ہوا تھا تو انہیں اپنی گاڑیوں کے لیے ایک لمبی سڑک مل گئی تھی. اس نے بچوں کو باہر بھیج دیا. یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا. مسز فاروق اپنی نند کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو اس لیے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا. کیا گھر میں کوئی آیا نہیں تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی؟ وہ آس پاس ہر طرف کھلونوں کا بکھیڑا دیکھ کر بہت اریٹیٹ لگ رہا تھا. نہ اسے شور کی عادت تھی اور نہ موڈ ایسا کہ کوئی بھی بدلاؤ قبول کر پاتا. اس کے ماتھے پر شکن اور اعصاب تناؤ کا شکار لگ رہے تھے. جنت نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. تم آرام کرو، میں خیال رکھوں گی اب کوئی آواز نہ آئے. کوئی ضرورت نہیں، بگڑے تیوروں کے ساتھ کہہ کر باہر آ گیا. 10 بجے کا وقت تھا مگر باہر بے دھوپ سے موسم میں غروب آفتاب کا گمان ہو رہا تھا. آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی. اس نے موبائل نکال کر کچھ دیکھا، پھر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پلر کے ساتھ سر ٹکا لیا. وسیع و عریض لان میں اب فٹ بال کھیلا جا رہا تھا اور گیندیں بھی فائر ہو رہی تھیں. زویا اقصیٰ سے نیل پالش لگوا رہی تھی. کھلی فضا میں گہری سانس لیتے اس نے آنکھیں موند لیں. چند لمحوں کے بعد کھولیں تو زویا بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کچھ حیرت سے منہ کر اسے بغور دیکھتی ہوئی. ننھے ننھے سرخ ناخن، آنکھوں پر ہلکا سا گلابی میک اپ، لائنر بھی لگا تھا. ایک آنکھ پر کچھ موٹا، دوسری پر کچھ باریک. لپسٹک بھی تھی جو اس کے باریک سے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی. گلابی ڈریس تھا تو میچنگ آئی شیڈو. ایک آنکھ زیادہ پنک، ایک آنکھ زیادہ جامنی. اقصیٰ کے کارنامے. اپنی بہن کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر زید فوراً الرٹ ہو کر بھاگا چلا آیا. زویا سویٹی، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا. ڈونٹ ٹاک ٹو ہم. ہاں وہ تو جیسے اس کی بہن کو کھا ہی جاتا تب کر رہ گیا. زویا کچھ دیر تک اپنے بھائی اور کزنز کے ساتھ فٹ بال کھیلتی رہی اور جب وہ چپس کھانے بیٹھے تو ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی. جاؤ یہاں سے. اس نے ہاتھ ہلا کر زویا کو جانے کو کہا مگر وہ بھی زید کی بہن تھی، کہیں نہیں گئی. فارس کو اس لمحے نہ موسم اچھا لگ رہا تھا، نہ بارش، نہ ماحول، نہ بچے اور نہ شور. کافی کا مگ ہاتھ میں لیے جنت باہر آئی. زویا کو اس کے پاس کھڑا دیکھا تو گہری سانس لے کر مگ اسے تھما دیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی. کب سے کھڑی ہے وہ؟ ذرا سا پیار کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اس نے خفگی سے کہا. فارس نے کوئی جواب نہ دیا. پتہ نہیں اپنے بچے کے وقت کیا کرو گے. بڑبڑا کر زویا کی طرف اپنے بازو پھیلائے. یہاں ہو میرا بیبی. وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے آ لگی. برابر میں بیٹھ کر اپنے ناخن دکھائے، میک اپ دکھایا. اب تو وہ مہندی بھی لگوائے گی. ننھی ننھی ہتھیلیاں پھیلا کر کہا. اس سے باتیں کرتے جنت نے گدگدایا تو کھلکھلاتے ہوئے بھاگ گئی. گہری سانس لے کر فارس کی طرف مڑی تو وہ اسی پوزیشن میں گھونٹ گھونٹ کافی پیتا کسی گہری سوچ میں گم سرسبز گھاس کو دیکھ رہا تھا. شرٹ کی ہڈی اب سر پر تھی. آنٹی تمہارا پوچھ رہی ہیں. وہ چپ رہا. اسٹوڈیو میں ہے. مزید بتایا. خاموشی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. ایک بار پھر جنت کا دل خوف کے شکنجے میں آیا تھا. فکر میں دھڑکا تھا. بیٹھے بیٹھے بہت اچانک جانے اسے کیا ہو جاتا تھا. ایک پہر اگر وہ ٹھیک ہوتا تھا تو دوسرے پہر اس کا مزاج بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا. جتنا وقت وہ اس کے ساتھ گزار چکی تھی اس حساب سے تو اتنا جان گئی تھی کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا. اس کے مزاج مستقل، اس کا اعصاب متحمل رہتے تھے، لیکن اب تو جیسے ایک چھوٹی سی بات بھی اس کا اچھا خاصا پارا چڑھا دیتی تھی. یہاں کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر نیل کا نشان تھا. اس نے چھو کر دیکھنا چاہا تو فارس نے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر اٹھ کر اندر چلا گیا. جنت کچھ پریشانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی. شام تک سب ٹھیک تھا جہاں تک اس کا خیال تھا. لانگ ڈرائیو سے واپسی کے بعد وہ کافی حد تک نارمل تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر اسے عجیب برتاؤ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. جنت کی پریشانی میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا. بچے 4 بجے تک چلے گئے تھے. موسم کچھ ایسا تھا کہ بارش شروع ہوئی تو رات دیر تک ہوتی رہی.
کچھ وقت وہ مسز شیرازی کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے آفس میں بند ہو گیا۔ عدیل کے ساتھ فائنانس مینیجر بھی آئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کے ہاتھ اس کے آفس میں کافی بھجوانے کے بعد وہ خود کمرے میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے پر پھسلتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آج صبح اس کی روبی سے بات ہوئی تھی اور کچھ دیر پہلے دوسری بار بھی ہوئی تھی۔ روبی جاننا چاہتی تھی وہ ریان کو کب لینے آ رہی تھی۔ گھر میں طارق صاحب کی دوسری بیٹی کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے اور ریان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دکھانے بھی نہیں لے جا سکی تھی۔ رشیدہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور اس پر بھی کام کا بوجھ بڑا ہوا تھا۔ وہ سن رہی تھی تو دل وحشتوں میں گھر گیا تھا، بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ فارس سے بات کر کے دیکھ چکی تھی، دوبارہ بات کر کے مزید بدمزگی وہ نہیں چاہتی تھی۔ خصوصاً اس کے رد عمل کے بعد وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب جیسے سبھی آپشن ختم ہو گئے تھے۔ کسی معاملے کی گہرائی میں اترنے کا فی الحال اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اسے بس جلد از جلد ریان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس کی چچی ہونے کے ناطے وہ اس سے ملنے جا سکتی تھی۔ وہ بیمار تھا تو اسے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتی تھی۔ فارس اگر اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا تب بھی وہ ایک یتیم بچے کے لیے اوصاف منزل کے مکینوں کو خوف خدا اور شرم تو دلا ہی سکتی تھی۔ کوئی خبر گیری کرنے والا ہوتا تو شاید وہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مگر اب تو جیسے بے حسی کی انتہا ہو گئی تھی، فارس کی طرف سے بھی اور اوصاف منزل کے مکینوں کی طرف سے بھی۔ ایک ملاقات سے کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ اپنے ضمیر سے پوچھا، حق کو دیکھا، سچ کو پرکھا، اس وقت کیا اہم ہے۔ وہ خود سے لجتے ہوئے بارش کی سنگت میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈتی رہی اور درمیانہ حل کوئی نہ تھا، آر یا پار، ریان سے ملاقات۔ ساری رات اس نے اسی شش و پنج میں گزار دی۔ فارس آفس کے لیے جا چکا تو اس نے خاصی سوچ و بچار کے بعد آئمہ کو کال کر کے گھر بلایا۔ وہ کچھ مصروف تھی مگر شام تک وقت نکال کر اس سے ملنے آ گئی۔ گھر میں رونق سی لگ گئی، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں تھیں جو آئمہ گوش گزار کرتی رہی۔ زیادہ تر اس کے شکوے فارس سے تھے جو سنی انسنی کیے کھانا کھاتا رہا۔ مسز شیرازی نے بھرپور ساتھ دیا، جنت بھی مسکراتی رہی۔ چائے پینے کے بعد جنت مسز شیرازی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گئی، انہیں میڈیسن دی، بیڈ پر تکیے درست کیا اور کمفرٹر اچھے سے ڈالتے ہوئے ملازمہ کو کچھ ضروری ہدایت دے کر انہیں شب بخیر کہتی ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں آئمہ پہلے سے ہی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ سوری اس طرح تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ نروس ہو کر کہا۔ آئمہ نے گہری سانس لے کر آنکھیں گھمائیں۔ پر گاڈ سیک جنت، کتنی بار سوری کرو گی تم؟ کتاب شیلف میں رکھتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اب وہ پوری طرح سے جنت کی طرف متوجہ تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے جنت نے ہمت مجتمع کر لی، ہر طرح کے خوف اور وہموں کو سلا دیا۔ بات ایک معصوم بچے کی تھی، اس کے لیے اب زندگی اور موت کا معاملہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوچا تم سے بات کرنی چاہیے۔ وہ صوفے کے بیک سائڈ پر بازو رکھے آہستگی سے بولی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ پہلے وعدہ کرو یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ وعدہ رہا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈرائنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتی ہوئی اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اکمی کھڑکیاں بند تھیں، پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے، رات تاریک اور چاند مکمل روشن تھا۔ کس سلسلے میں ہیلپ چاہیے؟ آئمہ نے گود میں کشن رکھ لیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں۔ کہاں؟ کسی سے ملنے جانا ہے، اور میں یہ بات فارس کو نہیں بتا سکتی۔ مطلب فارس سے چھپ کر کسی سے ملنا ہے؟ آئمہ کی آنکھیں پھیلیں، آواز یک سرگوشی میں ڈھل گئی۔ What are you trying to do? I'm just trying to help someone. آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جنت کی آنکھوں میں خوف سے ٹھہرا تھا، چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جنت چند لمحوں تک سر جھکائے چپ رہی۔ میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتی، لیکن کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سمجھو یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، مجھے ایک بچے سے ملنے جانا ہے۔ تو یہ بات تم فارس بھائی سے کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ تمہیں منع تو نہیں کریں گے؟ وہ منع کر چکا ہے۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لہجہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ فارس نہیں چاہتا میں وہاں جاؤں، لیکن اس بچے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے، اس لیے تم چھپ کر وہاں جانا چاہتی ہو۔ جنت نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اگر فارس بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ اس نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ جس طرح سے وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ فارس کے لیے یہ بات معمولی نہیں ہوگی۔ اسی لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نہیں چاہتی فارس کو کچھ بھی پتہ چلے، تب تک نہیں جب تک میں اسے یہاں نہیں لے آتی۔ تمہیں لگتا ہے یہ بات فارس بھائی سے چھپی رہ سکتی ہے؟ پھر مجھے کہنے دو۔ یو ریئلی ڈونٹ نو ہم۔ میرا اس وقت اس بچے کے پاس جانا بہت ضروری ہے، باقی تمام معاملات سمجھو میرے لیے آسان بھی ہو گئے ہیں، اس نے کہہ دیا، بھاری دل کے ساتھ اور مضطرب ہو کر کہہ دیا۔ فارس بھائی بھی؟ وہ چپ رہی، سر جھکا رہا۔ میں نہیں جانتی اصل معاملہ کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو جنت، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر انہوں نے منع کیا ہے تو تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ اس نے سر اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں جس طرح سے پوچھا، آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، تاثرات سنجیدہ ہو رہے تھے۔ اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں خود مینیج کر لوں گی، کہہ کر اٹھنا چاہا تو آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر جس طرح سے پوچھا، جنت کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ تھینک یو سو مچ آئمہ، تھینک یو سو مچ۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ شکریہ بعد میں ادا کرنا، پہلے یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا،
پھر مدھم آواز میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی۔ خاموشی سے جنت کی بات سنتے آئمہ کے تاثرات کئی بار بدلے تھے۔ کئی بار اس نے کچھ حیرت اور کچھ تشویش سے جنت کو دیکھا تھا۔ چند ایک آئیڈیاز اس کے بھی تھے۔ جانتی تھی فارس اسے اب اکیلے میں کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے گھر بھی نہیں۔ فیملی گیدرنگ اور فنکشن اٹینڈ کرنا تو دور کی بات تھی۔ پہلا مشن ہی یہی تھا کہ وہ کسی طرح جنت کو اپنے گھر بلائے۔ یہ کام فارس کی مرضی اور اجازت کے بغیر قطعی ناممکن تھا، اور اسے ممکن بنانے کے لیے جنت کمال نے پوری کہانی ترتیب دے ڈالی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، آئمہ کو پتہ نہیں کس بات کی فکر تھی، بار بار کہہ رہی تھی۔ بہت سوچا ہے، مزید سوچنے میں وقت ضائع کیا تو کچھ برا ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ آئمہ خاموش ہو گئی۔ تمام معاملات طے کر کے وہ چلی گئی۔ 2 دن کا انتظار کر کے تیسرے دن اس نے صبح سویرے پلان کے مطابق فارس کو آئمہ کی کال کے بارے میں بتایا اور اس کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں آگاہی دی۔ گھر میں اکیلی تو زیادہ پریشان ہو رہی ہے، بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو جائیں؟ ہوا کیا ہے اسے؟ فارس نے پوچھا تھا۔ فوڈ پوائزننگ۔ جنت کا حلق خشک ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی تو دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی۔ رات ہاسپٹل گزار کر آئی ہے، اس نے مزید کہا۔ بات مسز شیرازی کے سامنے ہو رہی تھی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، کب تک واپس آؤ گی؟ اس نے اجازت دی تو جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی۔ اگر ٹھیک ہوئی تو جلد آ جاؤں گی، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے پاس آج رات رک جاؤں، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، اور اس کے اس طرح دیکھنے پر جنت کے اندر ہلچل سی ہوئی۔ تم جانتے ہو مجھے جھوٹ اور دھوکہ پسند نہیں، جب کہہ دیا ہے اسے فائر کر دو سو فائر کر دو، نو سیکنڈ چانس۔ فارس کے آفس روم سے ایک بار اس نے یہ لفظ سنے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے مناسب لگے۔ کوٹ پہنتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں ڈراپ کر دوں یا؟ رک کر پوچھا۔ اسے آج ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، شہر سے باہر بھی جانا تھا۔ تمہیں آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، مجھے تو ابھی تیاری بھی کرنی ہے، سنبھل کر کہا۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ اپنا والیٹ، چابیاں اور موبائل اٹھائے باہر چلا گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ ظہیر ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور تو اسے چھوڑ کر چلا گیا، مگر گارڈ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے اندر آ گئی۔ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ فارس بھائی کو تمہارے پیچھے جنات جیسے گارڈ لگانے پڑے؟ کیا میری غیر موجودگی میں تم اغوا ہوئی ہو؟ آئمہ نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے، یہ کیا بک رہی ہو؟ جنت خفیف سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آخر اتنی سخت سیکیورٹی کی وجہ کیا ہے؟ آئمہ بہت حیران تھی۔ دل ہی دل میں ادینہ زبیر کو کوستے ہوئے جنت رخ بدل کر رہ گئی۔ نہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی ٹینشن لیتی، نہ فارس اس طرح روک ٹوک اور پابندی عائد کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے اندازہ تھا ایسا ہو سکتا ہے، کہہ کر اپنا بیگ کندھے سے لگایا، پھر ریسٹ واچ پہ ٹائم دیکھا۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکلیں گے، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ جنت کی اٹکی ہوئی سانس سے یکدم بحال ہوئیں۔ لو یو آئمہ، متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ آئمہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئمہ کے ہمراہ عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ آئمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو دل ہی دل میں دعا کرتی ہوئی وہ بھی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس بات سے قطعی بے خبر کہ ریان کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم اس کے راستے میں کتنی بڑی مشکل لانے والا تھا۔ راولپنڈی شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مطلوبہ ایڈریس تک پہنچتے پہنچتے انہیں کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ آئمہ نے قدرے فاصلے پر گاڑی روک دی تھی۔ راستہ تنگ تھا، گلی کے اندر مطلوبہ گھر تک اسے اب خود جانا تھا۔ روبی کو کال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہیں رکو، میں بس ریان کو لے کر ابھی آ رہی ہوں، اس نے کہا تو آئمہ نے اسٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ بالکل سامنے ہی جس صحن سے جامن کا درخت جھانک رہا تھا، وہیں 2 منزلہ مکان ہی اور صاف منزل تھا، جس کی بیرونی دیوار پر لائٹنگ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آس پاس لائٹس کا انتظام سنبھالے لڑکے کھڑے تھے۔ روبی فون نہیں اٹھا رہی تھی تو اس نے اپنے طور پہ لڑکوں سے اور صاف منزل کی بابت پوچھ کر کنفرم بھی کر لیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ ادھ کھلے مین گیٹ کے سامنے رک کر گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھالتی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آئمہ نے اسے اندر جاتا دیکھا، پھر سیٹ کے ساتھ پشت ٹکا کر ایزی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ ہنوز اسٹیئرنگ وہیل پر تھے، انگشت شہادت متحرک تھی۔ گلاسز بالوں پر اٹکا کر موبائل اٹھا لیا۔ جنت اسے 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی، مگر جب پورے 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو اس نے جنت کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ جامن کے درخت پہ چڑھا ایک لڑکا بہنگم انداز میں پھیلی ہوئی ان شاخوں کو کاٹ رہا تھا جو دروازے پر نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑاتی رہی، کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتی، اس نے جنت کو بیرونی گیٹ سے باہر نکلتے اور عجلت میں قدم اٹھاتے گاڑی کی جانب آتے دیکھا۔ بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ جنت کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آئمہ نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، سانسیں بھاری۔ کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔
اور تم بچے کو نہیں لائیں؟ آئمہ پلیز چلو یہاں سے، ایک دم سے بھیگی آواز میں کہا تو اس نے اوصاف منزل کی بیرونی گیٹ پر ایک نظر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال چکی تھی۔ جنت اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں صدمہ نظر آ رہا تھا، وحشت نظر آ رہی تھی، اذیت بھرا صدمہ تھا، حیرت تھی اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ اسے آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ متحرک گاڑی میں وہ بالکل ساکت، بالکل خاموش اور ویران سی بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، خدا کے لیے یہ نہیں۔ اس کا دل بھاری ہوا، سینے پر بوجھ بڑھ گیا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ بہت حساس تھا وہ، جب بے رحم ہوا تو سب کے لیے ہوا، بے حس ہوا تو پوری طرح سے ہوا۔ اسے الزام مت تو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اپنا رخ شیشے کی طرف کر لیا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ آئمہ نے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لب ہلے، اس کا دل لرزا۔ جنت کچھ تو کہو یار، کیا ہوا ہے؟ آئمہ کی آواز کہیں دور رہ گئی، آس پاس کے تمام منظر دھندلا گئے، لبوں پر کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں تحیر تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر گرفت جما لی۔ فارس کو اچھا نہیں لگے گا اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے، تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ آئندہ نام نہیں لوگی تم اس کا میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، وجود خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑا گیا۔ آئمہ نے آدھے گھنٹے تک مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے، آنکھیں موندے بیٹھی تھی، چہرے پر درد بھرے تاثرات ٹھہرے تھے۔ بائیں ہاتھ میں داہنا ہاتھ تھا اور گرفت بے انتہا مضبوط۔ کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ میم فارس صاحب آئے تھے، وہ گھر پہنچے تو ملازمہ نے آئمہ کو اطلاع پہنچائی۔ فارس آیا تھا؟ جنت کا دل کسی گہرے پاتال میں جا گرا، آنکھوں میں وحشت بھر گئی، وجود کانپ اٹھا۔ آئمہ نے صدمے سے جنت کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی انہیں شہر سے باہر جانا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جنت کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا آئمہ، اسے پتہ چل گیا ہوگا میں وہاں گئی تھی۔ جنت کی رنگت سفید پڑ گئی، آنکھوں میں ہراس پھیل گیا۔ صرف نام لینے اور ذکر کرنے پر اس کا ریئیکشن دیکھ چکی تھی، اب جب پتہ چلے گا وہ وہاں سے ہو کر آئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہے ریلیکس۔ آئمہ نے فوراً سے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں فارس بھائی سے کہہ دوں گی میں نے جھوٹ بولا تھا، میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا، ہم باہر گھوم پھر کر واپس آ گئے، ہم راول پنڈی گئے تھے، یہ بات ہم انہیں کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، تسلی اور دلاسے دے رہی تھی، مگر اس کی تشفین نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز پھیلی ہوئیں، رنگ ہنوز اڑا ہوا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر اتنا ہی کوئی رسکی کام تھا تو پھر تم گئی ہی کیوں؟ مجھے لگا، اس کے لب ہلے، بات ادھوری رہ گئی۔ میں کچھ اور سمجھ رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا وہ بچہ۔ وہ رک گئی، سانسیں پھر سے پھول گئیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر آئمہ ایک دم سے متفکر ہوئی۔ کوئی بات مت کرو، ریلیکس رہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو فارس بھائی مجھے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنت کے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے، خوف سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ معاملہ میرا نہیں تھا، میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آنٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے مجھے دور رہنے کا کہا آئمہ، انہوں نے مجھے منع کیا تھا۔ لرزتے کانپتے سسک پڑی۔ خود کو کمپوز کرو، اس طرح تو فارس بھائی کو پکا شک ہو جائے گا کہ ہم وہاں گئے تھے، آئمہ نے سمجھایا۔ اب انہیں کال کرو اور بالکل نارمل ہو کر بات کرو۔ اس نے گہری سانس لے کر اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر کپکپاتی انگلیوں سے فارس کو کال کی۔ بیلز جاتی رہیں مگر دوسری جانب سے کال ریسیو نہ ہوئی۔ اس کا حلق خشک پڑ گیا، سنبھل کر دوسری پھر تیسری کوشش کی۔ وہ فون ہی اٹھا رہا۔ بیزی ہوں گے۔ وہ بیزی تھا یا نہیں، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی، نہ ہی اس کے کسی میسج کا رپلائی دیا۔ وہ اب گھر جانا چاہتی تھی، ڈرائیور کو کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ گارڈ بھی گھر کے بیرونی گیٹ پر موجود نہ تھا۔ اس کا پورا وجود اندیشوں میں گھر گیا، وسوسوں میں دب گیا۔ آئمہ مجھے تم گھر ڈراپ کر دو پلیز۔ مزید وہاں بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ آئمہ نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھر پہنچی تو اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ آئمہ اس کے ساتھ اندر آنا چاہتی تھی مگر جنت نے اسے منع کر دیا۔ میں سب سنبھال لوں گی، لہجہ مضبوط کر کے کہا اور قدم بڑھا دیے۔ پورچ میں فارس کی گاڑی کھڑی تھی، اسے ایک بار پھر اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آواز ایک بار پھر گونجی، خوف نے پھر سے سر اٹھایا، خدشات نے پھر سے گھیر لیا۔ مین گیٹ کے سامنے وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر ہمت مجتمع کرتی اندر داخل ہوئی۔ روشنیوں کا گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسز شیرازی کہاں ہیں؟ اپنے اندر کی اضطراب پر قابو پاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آرام کر رہی ہیں، ملازمہ نے فوری جواب دیا۔ اور فارس؟
اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس سے قبل کہ ملازمہ کوئی جواب دیتی، اس کے عقب میں آفس روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔ جنت کی دھڑکنیں تھم گئیں، سانس رک گیا۔ دیکھے بغیر ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے پیچھے اس وقت کون موجود تھا۔ وہ نہ پلٹ سکی، نہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل سکی۔ ملازمہ ادب سے سر خم کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے خود کو سنبھالتی ہوئی آہستہ سے رخ بدلا۔ تاثرات سے آری سپاٹ چہرہ اور خون سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے فارس وجدان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جنت کمال کو ایک دم سے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں، تاہم وہ متحمل رہی۔ مٹھیاں بھینچ کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی سعی کی۔ تاثرات سے واضح تھا وہ جان چکا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو نہیں بھیجا، اس نے گارڈ کو بلوا لیا، کالز ریسیو نہیں کی، میسج کا جواب نہیں دیا۔ ہاں وہ جان چکا ہے، وہ سب جان چکا ہے۔ وہ لا علم تھی، اس سے یہ غلطی، یہ بھول لا علمی میں ہوئی تھی۔ اس نے سوچ کر خود کو خود ہی سنبھالا، پھر کھنکار کر گلا صاف کیا۔ کچھ کہنے کے لیے ہمت مجتمع کی، پلکیں چپکا کر نمی کو روکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فارس نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جنت ایک دم سے بوکھلا گئی، آنکھوں میں ہراس پھیل گیا، رگوں پہ میں سرد لہر دوڑ گئی۔ واٹ ڈو یو ٹیک می فار؟ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے وٹ ڈو یو ٹیک می فار؟ اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے غرایا۔ I'm sorry, I'm really sorry، مجھے نہیں پتا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ گئی تھی۔ جنت کا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا، ٹانگیں سن ہونے لگیں۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں۔ بازوؤں پر آہنی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں ریان کے لیے گئی تھی، روتی ہوئی کہا۔ میں صرف اس کے لیے، آنٹی کے لیے، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے تمہیں ان سب سے دور رہنے کو کہا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ وہ چیخا۔ فارس I'm really sorry۔ راہداری کے دوسرے سرے پر میں سے شیرازی ویل چیئر پر براجمان دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ملازمہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی موجودگی سے قطعی بے خبر فارس ایک جھٹکے سے جنت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، وضاحت دے رہی تھی اور معافی چاہ رہی تھی۔ پھر اس نے فارس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی۔ Stay away from me۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مشتعل ہو کر دھاڑا تھا۔ دکھ، صدمہ، خوف اور پریشانی لیے میں سے شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت رو رہی تھی، فارس چیخ رہا تھا۔ معاملہ ریان کا تھا، اس کی ننھی جان کا تھا۔ میں نے کہا تھا، مضبوط، مستحکم مگر بے طرح سے ٹوٹا ہوا سا لہجہ۔ میں نے کہا تھا اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس میں نہیں پڑو گی، مگر تم۔ اس پہ جنون کسی کیفیت طاری تھی، اپنے حواسوں میں وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں میری فیلنگز کا خیال نہیں ہے، میں کس بات سے روک رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیخ اٹھا، آواز دور تک گونجی تھی۔ ویسے شیرازی کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی، ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ہمت نہ رہی۔ وہ اب سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور انہیں سانس نہیں آ رہا تھا۔ درد بازو میں اٹھا تھا، پھر سینے تک پہنچ گیا، دل میں ایک برقی لہر سی دوڑی۔ بیگم صاحبہ! ملازمہ ایک دم سے چیخی تھی۔ جنت کمال متوش ہو کر پلٹی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، گردن ڈھلک گئی، وجود بے جان ہونے لگا۔ ممی کیا ہو گیا آپ کو؟ ممی پلیز آنکھیں کھولیں، ممی۔ آخری آواز جو انہوں نے سنی وہ فارس وجدان کی تھی۔ اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اوکے جی، ایپیسوڈ نمبر 13 ہو گئی ختم اور فائنلی کچھ پروگریس ہوئی ہے، لیکن کیا پروگریس ہوئی ہے وہ نہیں پتا۔ اس کا ریئیکشن پتہ چل گیا، وہ کیا تھا وہاں پر، نہیں جانا چاہیے تھا اس کو، کیوں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ، اور کون سا راز ہے۔ خیر یہ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ اور بس یار ہو جائے نا، بہت ہو گیا، راز کھل جائے۔ اور اس کی اماں نے بھی اس کو اچھا یہاں پہ نا یہ ہے، ایک ادینہ ہے اور ادینہ اس کی وائف، اور ایک آرزو اس کی مدر، یہ دونوں مجھے لگتا ہے کچھ ولن کا رول کر سکتی ہیں۔ باقی ان کا پاسٹ ہی ولن ہے جو آہستہ آہستہ نکل کر آتا ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، ایک دم سے اتنا زیادہ یہ ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو وہی اپنے ٹراماز کو ہیل کر لیں ٹائم کے ساتھ ہی، بعد میں پھر آپ کے سے جوڑے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں اوکے جی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔